ناول تم یوں ملے، رائٹر عشا گل، عید اسپیشل ناول ایپیسوڈ نمبر 4۔ آج کا پلان یاد ہے نا؟ یونیورسٹی سے واپس آتے ہی ہم مارگلا ہلز کی طرف نکل جائیں گے۔ آج رات ہمیں وہیں کیمپنگ کریں گے، دل کیا تو کل رات بھی وہیں بتا لیں گے، اور صبح ہی صبح واپسی کے لیے نکل پڑیں گے تاکہ جن ڈیوٹیز کی تمہیں ٹینشن ہے انہیں تم نبھا سکو۔ یمان یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہا تھا جب اری بولا، تم لوگ چلے جاؤ یار، میرا کوئی موڈ نہیں ہے۔ یمان نے انکار کر دیا۔ کیوں موڈ نہیں ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ پہلے ہی بتا دینا اگر نہیں جانا، تو اب یہ عین وقت کا انکار نہیں چاہیے ہمیں۔ ہم 2 لوگ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ کم از کم ہم 3 تو ہوں تاکہ کیمپنگ کا مزہ بھی آئے۔ رات کو بون فائر کریں گے، باربیکیو کریں گے، مزے کریں گے۔ عرصہ ہی ہوا ایسے کوئی پکنک منائے۔ کالج لائف میں کیا کچھ نہیں کرتے تھے ہم، کہاں کہاں نہیں جاتے تھے، مگر اب تم بورنگ انسان بن کے رہ گئے ہو۔ اریب اس کا انکار سننے کے قطعی موڈ میں نہ تھا۔ انسان وقت کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں سے آزاد ہونے کے بجائے مزید ان میں الجھ جاتا ہے، تب اس کے شوق بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یمان شرٹ کے بٹن بند کرتا بولا، کبھی کبھی ذمہ داریوں سے وقت نکال کر اپنے شوق پورے کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا یمان، اریب نے سمجھایا۔ کر لیں گے شوق بھی پورے، پہلے اپنا آپ تو سنوار لیں۔ یمان بال سنوارتا بولا، یہ تم اپنا وجود سنوارنے کی بات کر رہے ہو یا دل سنوارنے کی؟ اریب اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتا بولا، سوچ رہا ہوں کہ اب دل میں سنوار لوں۔ وہ مسکراتا بولا، یہ چکر کیا ہے؟ آج کچھ خاصی تیاری نہیں ہو رہی؟ اریب پیکنگ چھوڑے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آج کچھ خاص چاہتا ہوں، اس لیے تیاری بھی خاص کر لی۔ وہ اب جوتے پہنتا بولا، کہنا کیا چاہتے ہو؟ ذرا کھل کے بولو۔ اریب کو اس کی زبانی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس دعا کرو کہ جہاں دل جڑ گیا ہے وہاں نصیب بھی جڑ جائے۔ وہ اٹھا اور اریب کے شانے پر ہاتھ رکھتا اداسی میں لپٹی مسکراہٹ لیے بولا، یمان تم زحل کی بات کر رہے ہو؟ اریب کا ماتھا ٹھنکا۔ اس کی بات کرنے کے لیے پہلے اس سے بات کرنا ضروری ہے۔ تم نے بی جان اور خود زحل نے مجھے عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا۔ سوچا تھا کبھی اس راہ پر نہیں چلوں گا، مگر قدم پھر سے دگا دے گئے۔ خود سے کیا عہد کب ٹوٹ گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سب الجھنیں بات کر کے سلجھا لے جائیں۔ آنکھیں پڑھنا تو نہ آیا، دل ہی پڑھ لیں۔ وہ ہنوز اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اس کا دل بعد میں پڑھنا، پہلے یہ بتاؤ اپنے دل کو پڑھا یا نہیں، اور اگر پڑھا ہے تو کیا لکھا تھا دل میں؟ دل پہ؟ اریب نے پوچھا۔ اس کے نام کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آیا یار، وہ ہولے سے بولا۔ اب کیا سوچ رہے ہو؟ اسے ایک ہی سمت میں خاموشی سے تکتا پا کر اریب نے پوچھا۔ یہی کہ اس کا نام میرے دل پر کب، کیسے اور کیوں چھپ گیا۔ وہ لڑکی سب سے الگ ہے اریب، اس نے بہت جلد میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی۔ میں اس پر چلاتا، غصہ کرتا، اسے ڈانٹتا، مگر وہ سب بھلائے پھر سے ویسی ہی ہو جاتی، دل میں کوئی بات نہ رکھنے والی، اندر سے کھوکھلی، تکلیف میں لپٹی، مگر باہر سے زندگی سے بھرپور۔ شاید اسی وجہ سے میری توجہ اس پر زیادہ رہنے لگی۔ میں اس سے کہیں نہ کہیں اٹیچ ہوتا گیا اور کہیں نہ کہیں اس کا عادی ہوتا گیا۔ وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ کیوں اور کیسے وہ اس کے دل میں آ بسی، اور یہ عادت کب محبت میں بدل گئی تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اریب بولا، میں نے ایسا نہیں سوچا تھا اریب، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، پتہ نہیں سوچے بنا یہ کیسے ہو گیا۔ یمان نے گہری سانس بھرتا بولا، جو سوچ سمجھ کر کی جائے وہ محبت ہی کیا میرے دوست۔ اریب نے گویا اس کی ساری الجھن اپنے اس جواب سے سلجھا دی۔ وہ مجھ سے کافی چھوٹی ہے، کیا یہ عجیب نہیں لگتا؟ یہ بات بھی اسے کھٹکتی تھی۔ محبت میں عمروں کی کوئی وقت نہیں میرے دوست۔ اریب نے اسے اس طرف سے بھی بے فکر کرنا چاہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم اور بی جان کہتے ہو کہ مجھے محبت ہو گئی ہے، پر یہ اقرار میں خود سے کیوں نہیں کر پاتا؟ اور اگر یہ محبت ناکام رہی تو، یا وہ کسی اور کی ہو گئی، یا وہ میرے لیے ایسے جذبات ہی نہ رکھتی ہوئی تو؟ بہت سے تو تھے جو اس کی راہ میں حائل تھے۔ وہ اس لیے کیونکہ سب سے زیادہ اپنے دل کو یہ یقین دلانا مشکل ہوتا ہے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے، مگر ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب انسان خود کے سامنے بھی اقرار کر بیٹھتا ہے۔ رہی ناکامی کی بات، تو جس نے تمہیں محبت کروا چھوڑی، سوچو اس کے اپنے دل میں تمہارے لیے کیا کچھ نہیں ہوگا، اور وہ اگر چاہے تو خود کو تمہارے سوا کسی اور کا کبھی ہونے نہیں دے گی۔ تم اسے اپنا بنانے کی بات تو کرو، کیا پتا وہ اپنا آپ تمہارے قدموں میں نچھاور کر دے۔ اریب اسے ایسے خدشات سے آزاد کرنا چاہتا تھا جو اسے بات کرنے سے روکتے، اور اگر وہ مجھے کھینچ کر میرے ماضی میں لے گئی تو؟ یہ خدشہ سب سے بڑا تھا۔ وہ زحل ہے، یشما نہیں۔ میرا اس سے اتنا انٹریکشن نہیں رہا، مگر جتنا اسے دیکھا اور جانا ہے اس کے مطابق یہی کہوں گا کہ وہ ایک معصوم اور سادہ سی لڑکی ہے۔ ہم یشما کی طرح تیز ترار، مکار، گھمنڈی اور دھوکے باز نہیں۔ وہ بہت معصوم لگی مجھے، اور ایسی لڑکیاں جب محبت کرتی ہیں تو اپنا آپ فراموش کر دیتی ہیں، مگر بے وفائی نہیں کرتی۔ اریب نے بھی دنیا دیکھی تھی، لوگوں کی کچھ پہچان تو اسے بھی تھی، کچھ لوگوں کی تو صورت ہی بتا دیتی ہے کہ وہ کیسے ہیں، اور زحل بھی انہی لوگوں میں سے تھی۔ میری دعا تمہارے ساتھ ہے، تم اپنے دل کی سنو اور سناؤ، اور اب جاؤ واپس آ کر مجھے اپنی کامیابی کی داستان سنانا۔ اور ہاں، اگر اس نے ہاں کہہ دی تو پھر تو آج کی پکنک پر تمہاری آمد پکی ہے، اوکے؟ اریب نے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔
وہ کچھ کہے تو صحیح، ہر بار ادھورے جواب چھوڑ جاتی ہے میرے لیے۔ یمان گاڑی کی چابی اٹھاتا یونیورسٹی کے لیے نکل گیا۔ شرجیل دروازہ کھولے خالی ہاتھ باہر نکلا اور تیز قدم اٹھاتا گاڑی میں آ بیٹھا۔ یہ رہے نوٹس۔ وہ اندر بیٹھتا بولا، ارے یہ نوٹس کہاں گئے؟ اور زحل یہ بھی نہیں ہے۔ اپنا خالی ہاتھ اور زحل کی خالی سیٹ کو دیکھتا بولا، ہاں یاد آیا، میں تو کوئی نوٹس لینے آیا ہی نہیں تھا اور نہ ہی زحل کو ڈراپ کرنے آیا تھا۔ وہ اپنی ہی نوٹنکی پر ہنسا تھا۔ میں تو جس مقصد کے لیے اسے یہاں لایا تھا وہ پورا کر چکا ہوں۔ وہ پراسراریت سے بولا، کہا تھا نا میں نے کہ میں ہرگز نہیں بدلا اور نہ ہی کبھی بدلوں گا۔ اپنے ٹھکرائے جانے پر قطعی چپ نہیں بیٹھوں گا۔ تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی، مگر تم نے میری کسی دھمکی کو سنجیدہ ہی نہیں لیا۔ لے لیتی تو آج مجھے یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ یہ سب کرنے پر تم ہی نے مجھے مجبور کیا ہے۔ وہ زحل سے مخاطب تھا جو یہاں تھی ہی نہیں۔ یہ بھول ہے تمہاری کہ میں اس معاملے کو لپیٹ دوں گا اور تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا۔ میں تمہیں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا زحل۔ تمہیں پانا اب میری ضد ہے اور تم دیکھنا کہ شرجیل اپنی ضد اب کس طرح سے پوری کرتا ہے۔ افسوس کہ اس بار تم چاہے لاکھ انکار کر لو مگر تمہاری ایک نہیں سنی جائے گی۔ تمہارے پاس شرجیل کی پناہوں میں آنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ رات بھر جا کر میں تمہیں چھوڑنے نہیں بلکہ حاصل کرنے کے بارے میں سوچتا رہا ہوں، اور اپنی سوچ پر عمل کرتے ہوئے مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ وہ شیطانیت سے مسکراتا گاڑی واپس موڑ گیا۔ وہ بھی آج جلدی یونیورسٹی چلا آیا تھا۔ جو حال زحل کا تھا وہی اس کا بھی تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ زحل سے بات کرنا چاہتا تھا، نہیں جانتا تھا کہ کیا بات کرے گا، کیسے کرے گا اور کہاں سے شروع کرے گا، مگر کرنی تو تھی ہی۔ مگر جانتا تھا زحل اتنی جلدی نہیں آتی، اس لیے اپنے آفس میں بیٹھ گیا اور بی جان کی باتوں کے متعلق سوچنے لگا۔ زحل کو اپنی بیوی کے روپ میں سوچنا اس وقت یمان کو دنیا کا سب سے خوبصورت کام لگ رہا تھا۔ زحل اور وہ بھی اس کی بیوی، یہ احساس کتنا دلکش بھرا تھا۔ ماں بنا اسے دیکھے ان کے بیچ کے معاملات سے مکمل واقفیت لیے بنا ہی جان گئی تھی کہ وہ اس لڑکی سے دل لگا بیٹھا ہے، تو پھر وہ خود کیوں نہ جان پایا؟ شاید اس لیے کہ اس نے یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ کبھی کسی سے دل نہیں لگائے گا۔ میں خود بھی تو یہی چاہتا ہوں بی جان کہ میں جان جاؤں کہ میں کیا چاہتا ہوں، اور میرا دل کہتا ہے کہ مجھے زحل کی چاہ ہے۔ پل پل تمہارا خیال، پل پل تمہاری فکر، یہ تم نے مجھے کیا کر ڈالا ہے زحل؟ سوچا تھا اس دل کو اب کوئی نہیں بھائے گا، مگر تم اس دل کے ساتھ ساتھ ان نظروں کو بھی بھا گئی ہو۔ دل پہ جو پہرے اور تالے لگا رکھے تھے تم سب توڑ کر دھڑلے سے اندر چلی آئی۔ کبھی کسی کا نہ ہونے کا خود سے جو عہد کیا تھا، میرا وہ عہد توڑ ڈالا تم نے۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے پھر اسی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ وقت تھا کہ کٹ ہی نہیں رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ وہ اسے گاڑی سے نکال کر ایک جھونپڑی کی طرف لے جا رہا تھا جب زحل نے اسے اپنا آپ چھڑوانا چاہا، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ پلیز چھوڑ دو مجھے، تم کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ اب کے ترلے منتوں پر اتر آئی، جبکہ اس نے دروازہ کھول کر زحل کو اندر دھکیلا۔ یہ مارگلا کی پہاڑیوں میں موجود قدرے بلندی پر بنی ایک جھونپڑی تھی جس کے اندر کوئی نہ تھا، اور دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہاں کوئی رہتا ہے مگر اس وقت موجود نہیں ہے، یعنی یہ کسی کی رہائش گاہ تھی۔ سارے راستے وہ چلا نہ سکی کہ گن کا رخ اسی کی ٹانگ کی طرف ہی رہا۔ وہ بولتی تو ممکن تھا سیدھا گولی اس کی ٹانگ میں اتر جاتی، مگر آنسو سارے راستے اس کے جاری رہے تھے۔ بس تیری ایک رات چاہیے مجھے جانے من، وہ اسے اندر دھکیلتا بولا تو زحل کی روح گویا فنا ہوئی، یعنی وہ اسے یہاں غلط ارادے سے لے کر آیا تھا۔ زحل نے بے ساختہ اپنا دوپٹہ اپنے اطراف پھیلا لیا کیونکہ اس کی گہری نظریں زحل کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ رات؟ وہ ہکلاتی ہوئی بولی، ہاں بس ایک رات، پھر اس کے بعد تم آزاد ہو۔ وہ گن اور دیگر چیزیں دیوار پر بنی لکڑی کی ریک پر رکھتا بولا، نہیں پلیز مجھے ابھی جانے دو، مجھے کچھ مت کہنا۔ وہ روتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے تمہاری ایک بات مان لیتا ہوں اور تمہیں کچھ نہیں کہتا، مگر آج جانے تو ہرگز نہیں دوں گا۔ تمہیں اتنی دور سے اٹھا کر اس لیے نہیں لایا کہ یہاں لا کر آزاد کر دوں۔ میرے ماتھے پر پاگل لکھا ہے کیا؟ ویسے تم کافی حسین ہو، یہ تو میں نے اب غور کیا ہے۔ اس نے زحل کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ جی تو چاہ رہا ہے اس حسن کا تھوڑا سا ذائقہ تو چکھ ہی لوں۔ وہ اس کے قریب آتا بولا،
نہیں، میرے قریب مت آنا، دور ہٹو مجھ سے، وہ پیچھے کو قدم اٹھاتی بولی۔ تمہارے قریب آنے کو دل مچل تو بہت رہا ہے، مگر دل کے بے لگام ہوتے خواہشوں پر بند باندھنا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ کام خراب ہو جائے گا۔ پر اگر یہ خواہشیں بے لگام ہو گئیں تو پھر مجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ آج رات جس طرح بھی صحیح، مگر تمہیں میرے نام کرنی ہوگی، کیونکہ جانے تو میں کسی صورت نہیں دوں گا۔ وہ زحل کے چہرے پر انگشت شہادت پھیرتا بے باک نگاہیں اس پر جمائے بولا تو زحل کی سانس خشک ہوئی۔ اس سے پہلے کہ اس کی سانس اٹک ہی جاتی، وہ بر وقت پیچھے ہوا۔ قیدی کو اگر اچھے طریقے سے قید نہ کرو تو وہ قیدی لگتا ہی نہیں۔ یہ کہتا ہوا وہ کھونٹی سے لٹکی رسی لیے اس کے پاس آیا اور اسے کرسی کی طرف دھکیلا۔ زحل اتنی زور سے کرسی پر گری کہ درد کی لہر سے بلبلا کر رہ گئی۔ دیکھو پلیز ایسا مت کرو، میں نے آخر کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں، آخر کیوں لائے ہو تم مجھے یہاں؟ اس کا مقصد زحل ابھی بھی نہیں جان پائی تھی۔ میں نے کہا نا کہ تمہاری بس ایک رات چاہیے۔ اس نے اسے زیادہ کوئی جواب نہ دیا اور اسے رسی سے باندھنے لگا۔ چھوڑو مت باندھو مجھے، خدا کے لیے مجھے جانے دو، اس نے خدا کا واسطہ دیا۔ میں فی الحال تم پر چاہ کر بھی ترس نہیں کھا سکتا۔ وہ بنا ترس کھائے اسے باندھتا گیا۔ صرف اتنی ہی خدمت کر سکتا ہوں میں تمہاری، باقی کی خدمت واپس آ کر کروں گا۔ اور رونا بند کرو، یہ نہ ہو کہ آنسوؤں سے بھری ان حسین آنکھوں کو دیکھ کر میرا دل بے ایمان ہو جائے، اور پھر میں آج تو کیا ہر رات کے لیے تمہیں اپنے پاس رکھ لوں۔ اس کی بات پر زحل نے جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ وہ کیوں بہکنے دیتی اس کا دل؟ ابھی چلتا ہوں، شام میں لوٹوں گا، جتنا چیخنا چلانا ہے چلا لو، کیونکہ یہاں دور دور تک کوئی نہیں ہے جو تمہیں سن سکے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ چلا چلا کر گلا خراب مت کرنا۔ وہ مشورہ دیتا پیچھے ہٹا اور ریک پر رکھا اپنا سامان اٹھانے لگا۔ مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے کھولو، اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ بولی، مگر وہ انسنا کرتا دروازے کو تالا لگا کر چلا گیا۔ مجھے جانے دو، خدا کے لیے جانے دو، جبکہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج وہ جتنی خوش اٹھی تھی اب اتنی ہی تکلیف سے دوچار ہو رہی تھی۔ کیا سوچا تھا اس نے، آج جلدی یونیورسٹی جائے گی اور یمان سے بات کرے گی، اس کی خفگی کی وجہ جان کر اس کی ناراضگی دور کرے گی، مگر قسمت اسے کہاں لے آئی تھی؟ یہ کون تھا؟ اسے یہاں کیوں لایا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے بس کسی طریقے سے اپنی عزت بچا کر یہاں سے نکلنا تھا، مگر اسے اپنا آپ شدید بے بس نظر آ رہا تھا۔ یہاں آس پاس کوئی نہیں تھا جو اس کی فریاد سن پاتا، مگر پھر بھی وہ چلاتی رہی۔ کلاس کا ٹائم جیسے ہی ہوا، یمان بے صبری سے اٹھا اور کلاس میں چلا آیا۔ السلام علیکم سر، سب نے بیک وقت اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اس نے سلام کا جواب دیا۔ نظریں سب سے پہلے زحل کی کرسی کی جانب گھمائیں، مگر زحل کی کرسی خالی دیکھ کر اس کا دل مرجھا سا گیا۔ کیا وہ ابھی تک نہیں آئی تھی؟ مگر پھر اسے کچھ یاد آیا۔ کل سے آپ دونوں الگ بیٹھیں گی، عریشہ آپ یہیں بیٹھیں گی اور زحل آپ پیچھے جائیں گی۔ اسے یہ یاد آیا تو اس نے نظریں پچھلی سیٹس کی طرف ڈالی، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اس نے پوری کلاس پر نظر ڈالی، مگر وہ کسی سیٹ پر موجود نہیں تھی، یعنی وہ آئی ہی نہیں تھی۔ سر آپ کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ کلاس میں سے کوئی بولا تو یمان ہڑبڑایا اور اپنی بے اختیاری پر قابو پایا۔ کسی کو نہیں، وہ جواب دیتا اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ چند ایک مزید اسٹوڈنٹس بھی غیر حاضر تھے، اسی لیے کوئی اتنا جان نہ پایا کہ سر کسے ڈھونڈ رہے ہیں، مگر سمجھنے والی سمجھ گئی، اور وہ تھی عرشی۔ تو جناب کی نظریں زحل کو تلاش کر رہی ہیں، مگر یہ ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ عرشی بھی اسی کا انتظار کرنے لگی، جبکہ باقی سب اسٹوڈنٹس بھی انتظار کر رہے تھے، مگر سر کے پڑھانے کا وہ تو کرسی پر جا بیٹھا تھا اور موبائل لیے نہ جانے کیا دیکھنے میں مصروف تھا۔ اسٹوڈنٹس بھی آپس میں باتوں میں مصروف ہو گئے اور حیران کن طور پر آج یمان نے انہیں ٹوک بھی نہیں رہا تھا۔ لگتا ہے آج سر یمان کا پڑھانے کا موڈ نہیں ہے، لگتا ہے ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں کل کس قدر موڈ آف تھا، ذرا سی بات پر غصہ ہو رہے تھے، اور دیکھو آج تو کچھ کہہ ہی نہیں رہی۔ کچھ اسٹوڈنٹس کی آپس میں یمان کے متعلق باتیں شروع ہو چکی تھیں۔ سر آج آپ کا پڑھانے کا موڈ نہیں ہے کیا؟ عرشی کس سے بات کرتی ہے؟ زحل کے بنا اکیلی ہی تھی تو اس نے ڈائریکٹ یمان سے ہی پوچھ لیا۔ وہ جو موبائل میں گم تھا چونکا، کیا کہا آپ نے؟ اس نے پوچھا۔ سر آپ کا پڑھانے کا موڈ نہیں لگتا آج، عرشی نے اپنا سوال دہرایا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، پڑھاتا ہوں ابھی۔ وہ ٹال مٹول کر گیا، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ زحل کی غیر موجودگی میں اس کا واقعی پڑھانے کا بالکل جی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بس بار بار گھڑی پر وقت دیکھتا، زحل کے آنے کا انتظار کرتا رہا، مگر آدھا گھنٹہ پار ہو گیا پر وہ نہ آئی۔ اب کہ یمان کو بے چینی ہونے لگی کہ وہ کیوں نہیں آ رہی، کیا وہ آج نہیں آئے گی؟ اس نے اپنے آپ سے ہی پوچھا۔ اف، اس کی غیر موجودگی اس قدر کیوں کھل رہی ہے مجھے، اس قدر بے چینی کیوں بڑھتی جا رہی ہے میرے اندر؟ اس کے نہ آنے پر کبھی بھی کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، یہاں تک کہ اپنا آپ بھی نہیں۔ آنکھیں اسے دیکھنے کو اس قدر کیوں مچل رہی ہیں کہ اگر نہ دکھائی دی تو دل کو قرار نہیں آئے گا۔ وہ اپنا ماتھا سہلاتا بولا، کیوں؟ آخر کیوں؟ اس نے شدت کے ساتھ خود سے سوال کیا تھا کہ آخر کیوں اس کی حالت ایسی مجنوں سی ہو رہی ہے، اور جواب آج پہلی بار اسی وقت حاضر تھا۔ ایک وقت آئے گا جب تجھے کسی کی شدت سے ضرورت محسوس ہوگی، جب تیرا دل بھی اس کے لیے کسی کے لیے مچلنے لگے گا، جب تیری نظریں کسی کو تلاشیں گی اور تو بار بار کسی کو دیکھے گا،
اور اگر وہ تجھے نظر نہ آئے تو بے چین ہو جائے گا. تب تجھے احساس ہوگا کہ تجھے کسی کے ساتھ کی کس قدر ضرورت ہے. بی جان کی باتیں اس کے سوالوں کا جواب بن کر اس کی سماعتوں میں گردش کرنے لگی تو وہ ایک دم سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا. اس کا مطلب کہ مجھے واقعی زحل سے محبت ہو گئی ہے. وہ حیرت زدہ سا اپنے آپ سے بولا. یعنی بی جان اور اریب غلط نہیں ہے؟ میں واقعی سے چاہنے لگا ہوں. ساری الجھنیں اس لمحے سلجھ گئیں. اسے دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں. اس کی غیر موجودگی بے کل کر رہی ہے. مجھے اس کے ساتھ کی طلب ہو رہی ہے اور یہ طلب بڑھتی جا رہی ہے. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہاں، یہ محبت ہی ہے. محبت ہی ہے یہ. کہا سچ نکلا. وہ لمحہ آ چکا تھا جبکہ آ کر گزر چکا تھا کیونکہ وہ اپنے سامنے زحل سے محبت کا اعتراف کر چکا تھا. آہ زحل، کہاں ہو تم؟ یمان نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے پکارا. سر، آر یو اوکے؟ عرشی کا سارا دھیان کب سے یمان کی طرف ہی تھا. اس کا ماتھا مسلنا، پھر ایک دم سے اٹھنا اور حیران سا میز کو تکیے جانا، وہ سب دیکھ رہی تھی. یا آئی ایم اوکے. یمان چھونکا اور بولا. سوری اسٹوڈنٹس، آئی کانٹ ٹیک اینی لیکچر ٹوڈے. وہ ان سے معذرت کرتا کلاس سے جانے لگا مگر پھر رکا. عریشہ، آپ میرے آفس میں آئیے، مجھے آپ کو کچھ نوٹس دینے ہیں. اس نے کچھ سوچتے ہوئے عریشہ کو آفس آنے کا کہا اور خود کلاس سے نکل گیا. سر، آج کچھ ڈسٹرب سے لگ رہی ہیں، طبیعت ناساز ہے شاید. اسٹوڈنٹس میں سے کوئی بولا جبکہ عریشہ آفس جانے کے لیے اٹھ گئی. سر، میں کم ان؟ عرشی نے اندر آنے کی اجازت چاہی. یس کم ان. آفس میں یہاں سے وہاں چکر کاٹتا یمان رکا اور اسے اندر آنے کی اجازت دی. سر، آپ نے مجھے کچھ نوٹس دینے تھے؟ عرشی نے اندر آتے ہوئے پوچھا. ہاں. یمان نے دراز سے نوٹس نکالنے لگا. یہ نوٹس میں نے زحل کو کاپیز کروانے کے لیے دیے تھے مگر اس نے کروائے نہیں. اب یہ کام میں آپ کے ذمہ لگا رہا ہوں. کل تو آف ہے، آپ چاہیں آج کروا لیں چاہے پرسوں کروا کر میرے آنے سے قبل سب کو ڈسٹریبیوٹ کر دینا. یمان نے وہی نوٹس اب عرشی کو دیے. اوکے سر، میں آج ہی کروا لوں گی. دراصل زحل بھول گئی تھی ورنہ وہ ضرور کروا لیتی. عریشہ نے نوٹس لیتے ہوئے کہا. ویسے زحل آج آئی کیوں نہیں؟ یہ بہانہ ہی تو تھا عریشہ کو یہاں بلا کر زحل کے نہ آنے کی وجہ جاننے کا. معلوم نہیں سر، اس نے بتایا نہیں. آپ کو کوئی کام تھا اس سے؟ نہ جانے کیوں عرشی کو بھی لگتا تھا کہ وہ اس سے زحل کے نہ آنے کے متعلق ضرور پوچھے گا اور اس کا خیال درست نکلا. نہیں کوئی کام؟ ہاں ایکچولی تھا ایک کام. نہیں کرتے کرتے وہ ہاں کر گیا. اگر ایسا ہے تو پھر میں آپ کو زحل کا نمبر دے دیتی ہوں، آپ اسے کال کر لیں. عرشی فوراً سے بولی. نمبر؟ جبکہ یمان زیر لب بڑبڑایا. جی سر. کام کی بات بھی کر لیجیے گا، اس کا حال بھی پوچھ لیجیے گا. کیا پتا اس کی طبیعت خراب ہو یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل کا آپ کا ڈانٹنا اسے برا لگ گیا ہو، اسی لیے آج نہ آئی ہو. آخری بات عرشی نے دانستہ کہی کیونکہ عرشی کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ زحل یمان کے کل کے رویے کے سبب آج یونیورسٹی نہیں آئی. زحل ذرا سی باتوں کو دل پر نہیں لیتی کہ یونیورسٹی آنا ہی چھوڑ دے. وہ کہ اسے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا مگر عریشہ کے سامنے ایسا بولا. مگر ذرا سی بڑی باتیں تو دل پر لے ہی جاتی ہے. ویسے کل آپ کے آفس سے نکلتے ہوئے وہ کافی رو رہی تھی، کافی نالاں لگ رہی تھی آپ سے. ایسا کیا کہہ دیا تھا آپ نے جو وہ اتنا رو رہی تھی؟ عرشی نے بھی جان بوجھ کر کے بات اسے بتائی. کیا وہ رو رہی تھی؟ یمان کے دل پر گھونسا بجا. جی سر، مگر کیوں؟ اس نے بتایا اور پھر پوچھا. مجھے کیا معلوم، میں نہیں جانتا. یمان نے نظریں چرائیں جبکہ عرشی جانتی تھی کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے اور جب عرشی کھل کر نہیں بتا رہی تھی کہ وہ سب جانتی ہے تو پھر یمان کیوں کر کھل کر بات کرتا؟ ہو سکتا ہے سر وہ آپ کی وجہ سے ہی نہ آئی ہو. آپ ایسا کریں، لے لیں اس کا نمبر. کل آپ نے غصے سے بات کی، آج نرمی سے کیجیے گا. دیکھیے گا زحل سب بھول جائے گی، وہ ہے ہی ایسی. عرشی گویا زحل کا نمبر دے کر ہی دم لینے والی تھی. نہیں، اس کی ضرورت نہیں، آپ خود اس سے پوچھ کر مجھے بتا دینا کہ اس نے آج آف کیوں کیا. اب آپ جائیں. یمان کا دل تو بہت چاہا تھا کہ نمبر لے لے اور پھر رابطہ کرے. سر، ویسے میری دوست ہے بڑی اچھی، جہاں بھی جاتی ہے رونق لگا دیتی ہے اور پھر اس کی غیر موجودگی سب کو کھلتی ہے. ہر کوئی سوال ضرور کرتا ہے جیسے آج آپ نے پوچھا. میں تو اکثر اسے کہتی ہوں کہ وہ جس گھر میں بھی جائے گی وہاں رونق لگا دے گی، مگر نہ جانے اس کی قسمت کس کے ساتھ جڑے گی. میں تو دعا ہی کرتی ہوں کہ اس کے اچھے نصیب کی. خیر، اس نے کہا کہ آپ اس سے خفا ہیں. اگر آپ کو اس کی کوئی بات بری لگی ہو تو آپ اسے معاف کر دیجیے گا. وہ بیچاری اندر سے پہلے ہی بہت دکھی رہتی ہے. یمان نے اسے جانے کا کہا مگر وہ جانے کی بجائے دانستہ یہ بات چھیڑ گئی جبکہ یمان ٹھٹکا. قسمت کس کے ساتھ جڑے گی کا کیا مطلب؟ کیا آپ کو زحل نے بتایا نہیں کہ وہ اپنے کزن کے ساتھ کمیٹیڈ ہے؟ یمان نے اسے اپنی طرف سے پتے کی بات بتائی. ارے یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ ایسا کچھ نہیں ہے. زحل تو اپنے کزن کو شدید ناپسند کرتی ہے. وہ تو اس کا کزن ہی اس کی جان نہیں چھوڑتا. ایسی کوئی بات ہوتی تو مجھے سب سے پہلے پتا ہوتی مگر ایسا کچھ نہیں ہے. عرشی نے کیسے بھی کر کے یہ بات یمان کو بتا کر اس کے تاثرات جانچے تھے اور اس نے آخر بتا ہی دی. گویا اس نے اپنی طرف سے زحل کا کام آسان کیا تھا جبکہ یمان ہکا بکا اس کی صورت دیکھے گیا. کیا ابھی عرشی نے یہ کہا کہ زحل اپنے کزن سے کمیٹڈ نہیں؟ جو اس کے کزن نے کہا وہ سب جھوٹ ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ جبکہ وہ تو پرسوں سے یہ بات سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ وہ کسی اور کی امانت ہے. جو بات سوچ سوچ کر وہ اپنے دل کی حالت خراب کیے ہوئے، وہ بات تو سرے سے ہے ہی نہیں. اس بات میں کوئی سچائی ہی نہیں. یمان لبستہ کھڑا یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور عرشی اس کے تاثرات کا لطف لے رہی تھی.
ہو سکتا ہے کہ آپ غلط ہوں، یمان بولا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، زحل کا اپنے کزن سے ایسا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ بنانے میں کوئی انٹرسٹ رکھتی ہے۔ انفیکٹ میری دوست آج کل کسی اور میں انٹرسٹ رکھتی ہے۔ عرشی کی اس بات پر یمان کا دل ڈوبا۔ کس میں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ وہی جس کا ساتھ اسے خوشی دیتا ہے، اور وہی جس کی ناراضگی پر وہ رو پڑتی ہے۔ اب یہ وہی کون ہے، یہ پتہ لگانا اتنا مشکل بھی نہیں، ڈھونڈا جائے تو جواب سامنے ہی موجود ہے۔ وہ مانی تیزی سے بولتی آفس سے نکل گئی، جبکہ یمان اس لمحے سرشارگت بھرے احساس میں گھرتا چلا گیا۔ عرشی کی باتیں اسے خوبصورت احساس کے بیچوں بیچ کھینچ کر لے آئیں۔ وہ سوال جو وہ زحل سے پوچھنا چاہتا تھا، اس کا جواب عرشی دے گئی تھی۔ یمان اس وقت کھڑا یہ واضح محسوس کر رہا تھا کہ اس کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ سرک ہے۔ زحل کسی سے کمیٹڈ نہیں ہے، وہ کسی کی نہیں ہے، اور یہ حقیقت کہ وہ اس کی ہے یمان کو گویا زندگی کی طرف کھینچ لائی۔ 2 روز سے جو بے کلی وجود پر چھائی ہوئی تھی وہ آج چھٹ گئی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی قید سے آزاد ہوئے۔ یہ عرشی اس پر کیسے کیسے راز افشاں کر گئی تھی کہ خوشی اس کے سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ تو تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو زحل؟ یمان کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے اور پھر وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ جانتی ہوں میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ یمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا دلکشی سے یوں بولا جیسے وہ اس کے روبرو کھڑی ہو۔ تم کہاں ہو زحل؟ کاش تم آؤ اور دیکھو کہ میں تمہارے لیے کس قدر بےتاب ہو رہا ہوں۔ بہت رلایا ہے تمہیں، مگر بس ایک بار چلی آؤ، پھر دیکھنا تمہیں دیے ہر دکھ کا مداوع کروں گا۔ وہ ایک سکون کی سانس بھرتا بولا۔ اب تو واقعی دل سے آ رہا تھا کہ عرشی سے اس کا نمبر لے ہی لیتا اور اس سے بات کرتا، مگر اب اسے انتظار کرنا تھا، اور اس انتظار کا بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ کیا بات ہے آج بڑی جلدی چلے آئے؟ یمان 10 بجے آفس چلا آیا تو عریب نے پوچھا۔ بس آج موڈ نہیں تھا کلاس لینے کا۔ یمان کھلا کھلا سا چہرہ لیے اس کے روبرو بیٹھا تھا۔ موڈ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی اچھا لگ رہا ہے، لگتا ہے جو بات بنانی تھی وہ بن گئی۔ عریب اندازہ لگاتا بولا۔ بنی نہیں مگر بن جائے گی، وہ بولا۔ کیوں نہیں بنی؟ عریب نے پوچھا۔ وہ نہیں آئی آج، یہ بتاتے ہوئے چہرہ تھوڑا سا اترا تھا۔ اس کے نہ آنے پر بھی موڈ خوشگوار ہے۔ بات کیا ہے جناب؟ عریب نے چھیڑنے والے انداز میں پوچھا۔ بات یہ ہے کہ بات کوئی تھی ہی نہیں۔ یمان کی بات عریب کے سر پر سے گزر گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ بات یہ ہے کہ وہ رکا۔ کہ عریب نے بے صبری سے پوچھا کہ زحل اپنے کزن سے کمیٹڈ ہے ہی نہیں۔ اس نے آدھی بات بتائی اور پھر ٹھہرا۔ کیا واقعی؟ عریب خوشگوار حیرت لیے بولا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ عریب نے پوچھا کہ اسے معلوم کیسے ہوا، جبکہ زحل سے تو آج ملاقات ہوئی نہیں تھی۔ اس کی دوست نے بتایا، نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہ کیا یار جلدی بتاؤ، عریب سے اب صبر نہ ہو، کہ زحل بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ یہ بتاتے ہوئے یمان کے چہرے پر جو رنگ بکھرے تھے وہ بہار کے نظاروں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھے۔ ارے دیکھو تو کیسے لڑکیوں کی طرح شرما رہے، عریب نے اسے چھیڑا۔ اسٹوپڈ! یمان نے اسے گھورا۔ بھائی یہ تو 2 طرفہ لو سٹوری نکلی۔ تم اس سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت کرتی ہے، اس کے بعد پھر اور چاہیے ہی کیا؟ زندگی تو اس حقیقت سے آشنا ہونے پر ہی گویا سنور گئی۔ عریب شوخی سے بولا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں یار، ظلم کیا اس نے آج نہ آ کر۔ یمان آج بڑا خوش تھا۔ صبر رکھو میرے دوست، آ جائے گی وہ، بس اب انتظار کرو، کیونکہ اس انتظار کا بھی اب اپنا ہی مزہ ہے۔ عریب کی بات بھی ٹھیک تھی، محبت میں انتظار کا بھی الگ ہی مزہ تھا۔ محبت کے احساس سے پہلی بار آشنا ہوا ہوں عریب، معلوم نہیں تھا یہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ کھویا کھویا سا بولا۔ تمہیں یوں دیکھ کر میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی محبت کر لوں، عریب شرارت سے بولا تو یمان ہنسا۔ تم تو کر لو، مگر تم سے کون محبت کرے؟ یمان نے اسے تنگ کرنا چاہا۔ کیوں، مجھ میں کیا کمی ہے؟ جوان ہوں، ہینڈسم ہوں، امیر ہوں، اور کیا چاہیے؟ اس نے اپنی خوبیاں گنوائیں۔ تم میں سنجیدگی کی کمی ہے، یمان بولا۔ مجھے سنجیدہ اور کھڑوس بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، ویسے سوچ رہا ہوں بن ہی جاؤں۔ آج کل بہت اسکوپ ہے نا، لڑکیاں مرتی ہیں ایسے لڑکوں پر۔ عریب غیر سنجیدگی سے بولا۔ دیکھا، تم نہیں رہ سکتے سنجیدہ۔ یمان ہنسا تو وہ بھی ہنس پڑا۔ اب اتنے خوش ہو تو چلو اسی خوشی میں کیمپنگ پر نکلنے کی تیاری پکڑو، عریب نے کیمپنگ کی بات چھیڑ دی۔ نہ جاؤں تو چلے گا؟ اس نے پوچھا۔ بالکل نہیں، عریب نے برجستگی سے جواب دیا۔ اوکے چلتے ہیں، یمان نے اس بار انکار کرنے کے بجائے فوراً حامی بھر لی۔ 2 بج رہے ہیں اور زحل ابھی تک نہیں آئی۔ امایا کو زحل کی فکر ہوئی، کیونکہ آج تو اسے ڈرائیور نے پک کرنا تھا اور وہ کب کا اسے لینے گیا ہوا تھا۔ آ جائے گی، تم جاؤ ٹیبل لگاؤ۔ عالیہ نے اسے لنچ لگانے کا کہا۔ جی امی، وہ ڈشز اٹھا کر ٹیبل پر سجانے لگی۔ وہ یہ کام کر کے جب باہر آئی تو ڈرائیور نے ہارن دیا۔ لگتا ہے آ گئی، پوچھو تو صحیح آج اتنی دیر کہاں لگا دی؟ جتنی جلدی گئی اتنی ہی لیٹ آ رہی ہے، لگتا ہے آج یونیورسٹی میں کچھ زیادہ ہی دل لگنے لگے ہے اس لڑکی کا۔ امایا لاؤنج کے دروازے پر آئی، چوکیدار نے دروازہ کھولا تو ڈرائیور گاڑی اندر لے آیا، مگر گاڑی میں زحل نہیں تھی۔ زحل کہاں ہے؟ لے کر نہیں آئے کیا اسے؟ امایا نے ڈرائیور سے پوچھا۔ بیٹا میں تو کتنی دیر انتظار کرتا رہا، مگر وہ آئی ہی نہیں۔ پھر میں نے پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ تو آج یونیورسٹی آئی ہی نہیں۔
ड्राइवर खुद उलझा हुआ था कि जब गई ही नहीं तो उसे पिक करने क्यों भेजा। किसने कह दिया आपको कि वो यूनिवर्सिटी नहीं गई? गई थी वो, और वहीं पर होगी, मैं कॉल करती हूँ उसे। अमाया परेशानी से बोलती जोहल को कॉल करने लगी, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। उफ जोहल, तुम्हारा नंबर क्यों बंद है? अमाया को तशवीश लाक हुई। जोहल का काम यूनिवर्सिटी से सीधा घर आना था। यूँ तो उसे इजाज़त ही नहीं थी कहीं आने जाने की, पर अगर उसे कभी कहीं जाना भी होता तो अमाया को ज़रूर मालूम होता था, और उसका नंबर भी कभी बंद नहीं जाता था। जोहल इतना मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करती थी कि उसके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाए। जोहल बिटिया गई किसके साथ थी? ड्राइवर ने पूछा। गई तो शर्जील के साथ थी, उसने बताया। तो फिर आप शर्जील बेटे से पूछें, हो सकता है उनके साथ हो, वो भी तो अभी तक नहीं आए। ड्राइवर ने मशवरा दिया। हाँ हो सकता है। वैसे तो जोहल शर्जील के साथ आना जाना कतई पसंद नहीं करती थी, मगर अमाया ने सोचा जिस तरह आज वो फर्माबरदारी दिखाती अपने नापसंदीदा शख्स के साथ चली गई है, वैसे ही उसके साथ वापस भी आ रही हो। शर्जील कॉल नहीं उठा रहा, एक का नंबर बंद था तो दूसरा उठा नहीं रहा था। अमाया अब के अर्शी को कॉल मिलाने लगी। वो लोग सफ़र को निकल चुके थे। रास्ता बहुत खूबसूरत था। ऑफ रोड के एक तरफ ऊंचे सब्जे से ढके पहाड़ तो दूसरी जानिब गहरी खाई। सब बहुत खूबसूरत लग रहा था। क्या देख रहे हो? अरीब ने उसे खिड़की से बाहर निकलता पाकर पूछा। देख रहा हूँ कुदरत के नज़ारे, सब बहुत खूबसूरत है। यमान ने बिना खिड़की से नज़र हटाए जवाब दिया। जब दिल में खूबसूरत चेहरा बसा हो तो फिर हर चीज़ ही खूबसूरत लगती है, अरीब शौकी से बोला। पर मुझे लगता है कि जब दिल में कोई खूबसूरत चेहरा बसा हो तो फिर उसके अलावा कोई चीज़ खूबसूरत नहीं लगती। ड्राइविंग करते माज ने भी गुफ्तगू में हिस्सा डाला। तुम दोनों अपने तबसरे संभाल कर रखो, यमान ने दोनों को चुप हो जाने का कहा। वैसे मामला क्या है? कौन बस गया जनाब के दिल में? माज कुछ कुछ तो समझ ही गया था। प्यार हो गया मेरे यार को, वो भी तगड़े वाला। यमान की घूरियों के बावजूद भी अरीब ने भांडा फोड़ा। यह मौजज़ा कैसे हो गया? माज की हैरत मसनूई हरगिज़ नहीं थी। ये मौजज़े भी दुनिया में इंसानों के साथ ही होते हैं, सो बस क्या होगा यमान हैदर शाह के साथ भी? जवाब अरीब ने दिया। भाभी तो दिखाओ कैसी हैं, माज शरारत से बोला। भाभी तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, बल्कि पूरे का पूरा चांद ही है, और मेरे यार ने यह चांद सबसे छुपा कर रखा है, इसलिए मौजू बदलते हैं, कोई और बात करते हैं। अरीब जानता था कि यमान को दोस्ती में जोहल का यूं जिक्र मुमकिन है, अच्छा ना लग रहा हो, इसलिए उसने बात बदल दी। जबकि यमान अरीब की जोहल की ऐसी तारीफ करने, खासकर उसे चांद से तशबीह देने पर मुस्कुरा कर रह गया। मेरी जोहल वाकई बहुत खूबसूरत है, उसने दिल में सोचा, और इस सोच पर दिल में हलचल से मच उठी। आखिर जा कहाँ सकती है वो? यूनिवर्सिटी भी नहीं गई, तुम्हारे साथ भी नहीं आई, अपनी दोस्त की तरफ भी नहीं है, तो फिर है कहाँ? आज शाम लिविंग रूम में चाय की महफिल नहीं सजी थी, बल्कि परेशानी का समा था। आलिया बेटी के लापता होने पर ढेरों आंसू बहा चुकी थी, जबकि अमाया का भी यही हाल था। वो तो माँ से ज़्यादा खबर रखती थी जोहल की। तुम मुझे सच सच बताओ शर्जील, तुमने जोहल को वाकई यूनिवर्सिटी ड्रॉप किया था? ये सवाल तालिब शर्जील से दूसरी मरतबा पूछ रहे थे। मैंने बताया तो है चचा कि हम एक साथ यूनिवर्सिटी गए थे, मगर उसने कहा कि मैं उसे पीछे ही उतार कर गाड़ी पार्क कर लूँ। फासला ज़्यादा नहीं था तो मैंने उसे उतार दिया और खुद गाड़ी पार्क करके मेन गेट की तरफ चला गया। वो अक्सर ऐसे ही करती है, मैं गाड़ी पार्किंग की तरफ ले जाता हूँ और वो आगे से पैदल चली जाती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जो मैं ठटकता या उसे रोकता। आपको क्या लगता है कि मैं इतना लापरवाह हूँ कि उसे बाहर छोड़कर ही चला जाऊँगा? यूनिवर्सिटी सामने ही थी, काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ मौजूद थे, मैंने भी वहीं जाने दिया। आपने उसे मेरी जिम्मेदारी पर भेजा था तो मैं गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा क्यों करता? मैं तो खुद सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि वो आखिर जा कहाँ सकती है। आशी के सिवा उसकी कोई दोस्त भी नहीं है, कहीं आने जाने की उसे वैसे भी इजाज़त नहीं, तो फिर कहाँ लापता हो गई है वो? शर्जील बनावटी हैरत का इजहार करता बोला। तुम्हारे लिए गाड़ी पार्क करना ज़्यादा ज़रूरी था क्या? और गाड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर पार्क नहीं हो सकती क्या? तालिब को उसके जोहल को पीछे उतार देने पर गुस्सा आया। चचा, आपको शायद मालूम नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर गाड़ी ले जाने की इजाज़त सिर्फ टीचर्स को है, स्टूडेंट्स को नहीं। उनके लिए स्टूडेंट्स से बाहरी पार्किंग एरिया बना रखा है, और जोहल अक्सर वहीं उतर जाती है। वहाँ से यूनिवर्सिटी महज चंद कदमों के फासले पर ही तो है। शर्जील ने अपनी सफाई पेश की। मेरी बेटी को ढूंढे तालिब, खुदा ना खास्ता वो किसी मुश्किल में ना पड़ गई है, उसका नंबर भी मुसलसल बन जा रहा है। आलिया रोती हुई बोली। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, ऐसे सोचे मत सोचो आलिया, और रोने से मसले हल नहीं होते। अब तो उसकी यूनिवर्सिटी भी बंद पड़ी है, वहाँ भी पता नहीं कर सकते। जो एक ठिकाना है उसका अपनी दोस्त के यहाँ, वहाँ भी नहीं है। तालिब खुद बहुत परेशान थे। जो भी है, पर अब ऐसे हाथ पर हाथ धर कर तो नहीं बैठ सकते। बच्ची बेचारी पता नहीं कहाँ है, हालात भी तो नहीं है ठीक। आजकल के जहाँ भी है, अल्लाह उसे अपनी पनाह में रखे और बाहिफाजत घर पहुँचा दे। आज तो मौजज़ा ही हो गया था। दादी भी जोहल के लिए फिक्रमंद हो रही थी। दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं चचा, हम हाथ पर हाथ धर कर तो नहीं बैठ सकते, हमें जोहल की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवानी होगी। सब्तैन बोला। लो जी, अब ये मामला पुलिस तक जाएगा और बेटे की गुमशुदगी की खबरें पूरे मोहल्ले में गर्दिश करेंगी। नईमा तल्ख सी बोली।
تو اور کیا کریں بہو، چپ کی چادر اوڑھ کر بیٹھ جائیں کیا؟ خدا نہ خواستہ تمہاری اولاد لاپتہ ہوئی ہوتی تو کیا تم لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرتی یا اپنی اولاد کی؟ دادی نے آج پہلی بار چھوٹی بہو کی اولاد کے لیے بڑی بہو کو بات لگائی تھی۔ نعیمہ کے تو سر سے لگی اور تلموں پر بجھی۔ اللہ نہ کرے اماں، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بات اپنی اولاد پر آئی تو نعیمہ کیسے تڑپی تھی۔ جوان جہان لڑکی ہے، کتنے گھنٹوں سے لاپتہ ہے، ارے میرے تو دل کو ہول پڑ رہے ہیں طالب۔ دادی کا تو بی پی بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ ٹھیک کہا آپ نے اماں، وہ جوان جہان لڑکی ہے، کوئی بچی نہیں ہے جسے کوئی ٹافی کا لالچ دے کر کہیں کے جائے۔ نعیمہ کی بات پر سبھی جھٹکے۔ کیا مطلب ہے آپ کے اس بات کا؟ طالب نے غصے سے استفسار کیا۔ دیکھو بھائی، میں تو بات کروں گی صاف صاف کہ مجھے تو کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ شرجیل نے خود اسے یونیورسٹی کے باہر چھوڑا ہو اور اسے کوئی اتنے اسٹوڈنٹس کے بیچ میں سے غائب کر کے لے جائے؟ وہ جہاں بھی ہے اس وقت اپنی مرضی سے ہے۔ نعیمہ نے صاف صاف کہا۔ میری بیٹی اتنی من مرضیوں والی نہیں ہے بھابھی کہ بنا بتائے کہیں چلی جائے، وہ بھی اتنی دیر کے لیے، نہ ہی اتنی لاپرواہ ہے کہ رابطہ بھی نہ کرے۔ طالب تندہی سے بولی۔ چلو اسی بہانے یہ تو پتہ چلا کہ تمہیں اپنی بیٹیوں کے متعلق اتنا تو پتہ ہے۔ نعیمہ نے طنز کیا جو طالب کو بہت بے دردی سے لگا۔ بس کر دیں بھابھی، یہاں ہمارا فکر سے اتنا برا حال ہے اور آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ اگر میری بیٹی کی جگہ آپ کی بیٹی ہوتی تو بھی کیا آپ ایسی بے فکری کا مظاہرہ کرتی؟ اب کی بار عالیہ بولی تھی۔ ارے میں تو اس کے لیے فکر مند نہیں ہو رہی کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے اپنی مرضی سے ہے، تم لوگ بھی تھوڑا انتظار کر لو، آ جائے گی خود ہی۔ نعیمہ کو کیا خاک پرواہ تھی، دوپہر سے انتظار ہی تو کر رہی ہیں تائی امی، اور کتنا انتظار کریں؟ اماں شکوے بھرے لہجے میں بولی۔ جہاں اتنا کیا وہاں اور کر لو، بے فکری ہی بے فکری تھی۔ بس کر دیں امی، کیوں سب کی پریشانی بڑھا رہی ہیں؟ چچا جان چلیں، پولیس اسٹیشن چلتے ہیں، ہمیں مزید وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ سبتین نے ماں کو ناگواری سے دیکھا اور پھر طالب سے بولا۔ طالب فوراً اس کے ساتھ چل پڑے۔ یہ سبتین ہمیشہ میرے معاملات میں کود پڑتا ہے، کیا ضرورت تھی پولیس کو انوالو کرنے کی؟ شرجیل اندر سے گھبرا اٹھا تھا۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ شرجیل باہر جانے لگا تو ظہیر نے پوچھا۔ کہیں نہیں، بس یہیں ہوں، وہ بولا۔ گھر ہی رہنا، ان حالات میں تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ظہیر نے اسے کہیں بھی جانے سے منع کر دیا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، یہیں باہر ہوں، وہ بتا کر باہر لان میں چلا آیا اور کسی کو کال ملانے لگا۔ اٹھا لو، کہاں مر گئے ہو؟ جلدی کال اٹھا لو۔ وہ پریشانی سے یہاں وہاں چکر کاٹتا کال ریسیو ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ پچھلے 9 گھنٹوں سے یہاں بند تھی۔ وہ شخص ایک بار آیا اور اسے کھانا دیا، مگر زحل نے کھانے سے منہ پھیر لیا۔ اس نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا اور پھر چلا گیا، گویا کوئی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں۔ کرسی پر بیٹھ کر زحل کا وجود اکڑ گیا تھا۔ رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھیں اور چلا چلا کر گلا درد کرنے لگا، مگر نہ کوئی اسے بچانے آیا اور نہ ہی اس شخص کو اس پر ترس آیا۔ خوف اور بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ یونیورسٹی جلدی جانے کی بے صبری میں اس نے ناشتہ بھی ڈھنگ سے نہیں کیا تھا، اور اب شام کے 6 بج رہے تھے۔ بیٹھے بیٹھے اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ درد تو ایسا تھا جیسے دماغ پھٹ جائے گا۔ پلیز کوئی مجھے یہاں سے نکالو، نڈھال سی پڑی وہ فریاد کر رہی تھی۔ یا اللہ، تو ہی میری مدد کر، مجھے اس قید سے نجات دلا دے۔ اس کی بس ہو چکی تھی، اسے اپنا آپ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم سے جان دھیرے دھیرے نکلتی جا رہی ہے۔ وہ دل اور زبان سے اپنے رب کو پکار رہی تھی اور تب ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی جان لبوں پر آئی، کیونکہ وہ پھر سے آ گیا تھا۔ تمہاری بس ایک رات چاہیے۔ اس کے الفاظ زحل کو یاد آئے تو اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی، کیونکہ شام تو ہو چکی تھی اور رات بھی قریب تھی۔ میں آ گیا میری حسینہ، وہ اندر آتا بولا۔ ماسک سے اس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور بس آنکھیں تھی جو نظر آ رہی تھی، اور ان آنکھوں سے ہی زحل کو خوف آ رہا تھا۔ مجھے یاد تو نہیں کر رہی تھی؟ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، جبکہ زحل رسیوں میں جکڑے ہونے کے سبب اس سے دور بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ویسے رات ہونے کی وجہ اور باہر موسم بھی بہت قاتلانہ ہے، لگتا ہے بارش ہوگی آج تو، وہ ایک آنکھ دبا کر بولا تو زحل کا وجود کانپ اٹھا۔ پلیز مجھے جانے دو، مجھ پر رحم کھاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ اس نے پھر سے واسطہ دیا۔ اگر اس کے ہاتھ کھلے ہوتے تو یقیناً ہاتھ جوڑ دیتی۔ اس واسطے کی وجہ سے تو تمہیں کچھ کہہ نہیں رہا، ورنہ دل تو میرا صبح سے بہت بے ایمان ہو رہا ہے، بلکہ واسطے بھی کسی کام نہ آتے اگرچہ تم کسی اور کی نہ ہوتی۔ روانی میں اس کے منہ سے نکلا۔ کیا کہا؟ زحل ٹھٹکی۔ کچھ نہیں، زیادہ دماغ مت چلاؤ اور کچھ کھا لو۔ اسے بھی احساس ہوا کہ وہ کیا بول گئے ہیں۔ تم مجھے کسی اور کے لیے یہاں لائے ہو؟ زحل جتنا سمجھی پوچھنے لگی۔ ہاں میری حسینہ، کیونکہ اگر اپنے لیے لاتا تو تمہیں اتنی مہلت ہرگز نہ دیتا، اب تک تمہارے حسن کا نشہ کر چکا ہوتا۔ وہ بے باکیت سے بولا، جبکہ زحل کا خوف دگنا ہو گیا۔ کون تھا جس کے کہنے پر یہ شخص اسے یہاں لایا ہے؟ اس نے بخش دیا، پر اگر اس نے نہ بخشا تو ایک رات کی اگر بات ہے تو ایک رات میں اگر وہ اپنی عزت بچا کر نہ لوٹی تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر ہی اس کی روح پرواز کرنے کو ہو گئی۔ نہیں، اس سے قبل کہ وہ کسی کی بربریت کا نشانہ بنتی، اسے کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ مگر وہ کیا کرے؟ وہ دماغ پر زور ڈالنے لگی جب اس کی نظر اس کے بیلٹ ہولسٹر میں قید گن پر پڑی۔
مجھے واش روم جانا ہے، پلیز مجھے کم از کم واش روم تو جانے دو، پچھلے 9 گھنٹوں سے یہاں بندھی ہوئی ہوں۔ وہ ایک چال چلتی آنسوؤں کے درمیان بولی۔ اس لڑکے نے پہلے تو کچھ دیر اسے سوچتی نگاہوں سے دیکھا اور پھر اس کی رسیاں کھولنے لگا۔ زحل کو اس لمحے لگا جیسے آدھی آزادی وہ حاصل کر چکی ہو، ہاتھوں سے رسیاں وہ کھول چکا تھا، اب ٹانگوں کی کھول رہا تھا۔ مگر جیسے ہی اس نے زحل کی ٹانگوں کو آزاد کیا، زحل نے اس کی گن کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے ٹانگ مار کر پرے دھکیلا۔ گن اس کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے کو گرا۔ خبردار جو میرے پاس آئے تم، ورنہ میں گولی چلا دوں گی۔ اس نے گن لوڈ کرتے ہوئے ٹریکر پر انگلی رکھی تو وہ سمجھ گیا کہ زحل کو گن چلانی بخوبی آتی ہے اور ایسے میں وہ کوئی مزاحمت کر کے اپنی جان کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ زحل نے آج تک بھلے گن اپنے ہاتھ میں نہیں لی تھی، مگر جتنا اس نے دیکھ رکھا تھا اس کے مطابق گن کو اسی طرح لوڈ کیا جاتا اور وہ اس پر صاف ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اسے گن چلانی نہیں آتی۔ بڑے نڈر اور پروفیشنل انداز میں اس نے گن پکڑ رکھی تھی۔ گن نیچے رکھو، گولی چل جائے گی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے منع کرتا قدرے آرام سے بولا، ہاں تو میں چلا بھی دوں گی اگر تم نے میرے پاس آنے کی ذرا سی بھی کوشش کی، وہیں کھڑے رہو۔ زحل گن ہاتھ میں آتے بپھری شیرنی بن گئی۔ وہ الگ بات تھی کہ یہ شیرنی اندر ہی اندر خوف سے کانپ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کوئی مزاحمت نہیں کروں گا، مگر تم گن تو نیچے کرو۔ اسے نرمی سے بے وقوف بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہرگز نہیں، گن نیچے نہیں کروں گی اور تم راستے سے ہٹو۔ وہ دروازے کے سامنے کھڑا تھا، تبھی زحل بولی، تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، سنا تم نے؟ وہ دھمکی بھرے لہجے میں بولا۔ تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا مجھے۔ وہ باپ پر اتری تو اس لڑکی کی رگیں تنائیں۔ ایسی بات ہے تو پھر اب جا کے دکھاؤ۔ وہ ایک ہی جست میں زحل کی طرف بڑھا، جبکہ زحل نے تیزی سے پیچھے ہٹنا چاہا مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ وہ گن چھین رہا تھا پر وہ چھوڑ نہیں رہی تھی۔ دونوں کے بیچ ہاتھا پائی شروع ہو چکی تھی اور اس ہاتھا پائی کے دوران اس لڑکے کا ماسک اتر گیا جس سے اس کا چہرہ عیاں ہو گیا۔ زحل کی نظریں اس کے چہرے پر پڑیں تو ٹھٹک کر رہ گئی، کیونکہ اس لڑکے کو اس نے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا۔ یہ چہرہ اسے جانا پہچانا لگ رہا تھا، مگر کہاں دیکھا تھا یہ نہ ہی یاد آ رہا تھا نہ ہی یاد کرنے کا وقت تھا۔ مگر جس لمحے زحل اس کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک کر رکی، اسی لمحے کو موقع غنیمت جان کر اس نے گن زحل کے ہاتھ سے لے لی۔ زحل کی ساری محنت پر گویا پانی پھر گیا۔ وہ ایک بار پھر سے اسی سچویشن میں لوٹ آئی جہاں وہ شدید بے بس تھی۔ بہت چالاک سمجھتی ہو خود کو، تم کتنی ہی چالاک سہی، میرے سامنے تم کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کا مذاق اڑاتا بولا، کہا تھا نا آج رات تم کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ اس کی طرف بڑھا جبکہ زحل پیچھے کو ہٹتی گئی۔ میری قید سے کوئی اتنی آسانی سے فرار ہو جائے، ایسا ممکن نہیں۔ چلو شاباش، واپس اپنے اسی ٹھکانے پر چلو۔ اس کا اشارہ اس کرسی کی طرف تھا جہاں اس نے زحل کو باندھا تھا۔ لگتا ہے ایسے ہی نہیں چلو گی۔ زحل کو اپنی جگہ جمع دیکھ کر اس نے خود ہی زحل کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر لے جانا چاہا، مگر اسی پل آہنی شے تھی جو کھینچ کر اس کے سر پر دے ماری گئی۔ مٹی کا بھاری چک تھا جو زحل نے اس کے سر پر مارا تو اس کے لبوں سے درد بھری کرہ نکلی۔ زحل نے 9 گھنٹے اس جھونپڑی میں گزارے تھے اور ان 9 گھنٹوں میں وہ اس جھونپڑی کے کونے کونے کا جائزہ لے چکی تھی کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے۔ ابھی بھی وہ بنا دیکھے ہی جانتی تھی کہ اس کے پیچھے موجود میز پر مٹی کا بھاری جگ موجود ہے۔ جگ اس کے سر پر کیا لگا، اسے لگا جیسے اس کا سر پھٹ گیا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے وہیں بیٹھتا چلا گیا، جبکہ یہی موقع تھا یہاں سے فرار حاصل کرنے کا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور دروازے سے نکل کر اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں صرف درخت ہی درخت تھے، کہیں سڑک کا نام و نشان نہیں تھا۔ شام کے اندھیرے میں اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس راستے سے آئے اور کس راستے کی طرف جا رہی ہے۔ فی الحال اس کا مقصد اس شخص کی پہنچ سے دور پہنچنا تھا اور اس کے لیے اسے جتنا تیز ہو سکتا تھا وہ بھاگتی گئی۔ اپنے بہت پیچھے اس سے قدموں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی اور یہ آواز قریب بھی پہنچ سکتی تھی اگر وہ جو ذرا سی بھی اپنی رفتار سست کرتی یا سانس لینے کو رکتی۔ وہ ان غیر ہموار اندھیرے راستوں میں درخت اور جھاڑیوں کے بیچوں بیچ سے ہوتی اوپر کی جانب جا رہی تھی، یعنی اسے خبر ہی نہیں تھی کہ وہ اس وقت ہائیکنگ سر انجام دے رہی ہے۔ اس وقت اسے بس بھاگ کر دور کسی محفوظ جگہ پہنچنے کی پڑی تھی، جس کی وجہ سے اسے یہ خیال ہی نہ آیا کہ اگر وہ نیچے جاتی تو سڑک کی طرف نکل آتی، مگر یہ وقت سوچنے سمجھنے کا تھا ہی کب۔ موسم خراب تھا اور تھوڑی دیر کے بعد بجلی کڑک جاتی جس سے زحل کو آگے کا کچھ راستہ نظر آ جاتا تھا، مگر بادلوں کی گرج سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ اسے اس وقت شدت سے اپنی بہن اور ماں یاد آ رہی تھی۔ وہ بھاگتے بھاگتے انہیں یاد کرتی رو رہی تھی اور رونے سے اس کی ہچکیاں بندھ رہی تھیں۔ یا اللہ، مجھے وہ راستہ دکھا جہاں میں ہر مصیبت سے محفوظ رہوں، میری مدد فرما۔ اس نے شدت سے دعا کی۔ جنگل میں باربیکیو کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے، ایسی جگہ مل بیٹھ کر مچھلی بھون کے کھانا سب سے بڑے مزے کا کام لگتا ہے مجھے۔ وہ تینوں دائرے کی صورت میں آگ کے اطراف میں بیٹھے باربیکیو پارٹی کر رہے تھے جب اریب بولا۔ بڑے عرصے بعد محسوس ہو رہے کہ جیسے پرانے دن لوٹ آئے۔ ماس کو بھی کالج کا دور یاد آیا جب وہ کبھی کبھار ایسے ٹرپ پلان کر لیا کرتے تھے، مگر تب اور دوست بھی ساتھ ہوتے تھے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ کچھ دوست چھوٹ گئے اور کچھ سے رابطے مختصر ہو گئے۔
ایسے ٹرپ کی تو حسرت ہی رہ گئی تھی، مگر آج وہ پرانا وقت یاد آیا تو اس وقت کو گویا 4 چاند لگ گئے تھے۔ انشاءاللہ اب ایک ٹرپ گرمیوں میں پلان کریں گے، اری بولا۔ ہاں کیوں نہیں، معاذ نے اس کی تائید کی۔ تم بھی کچھ بول لو، ایسے کیوں بیٹھے ہو جیسے کوئی بت بنا بیٹھا ہو؟ اریب نے اسے ٹہوکا دیا۔ لگتا ہے کہ کسی کا خیال ستا رہا ہے، دیکھو نا موسم بھی کتنا قاتلانہ ہو رہا ہے، اور ایسے موسم میں محبوب یاد نہ آئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ معاذ نے اسے چھیڑا۔ تم لوگ بھی نا جلدی کرو، بارش آ گئی تو سب یہیں دھرا رہ جائے گا، ٹینٹ کے اندر تو آگ جلانے سے رہے۔ یمان نے انہیں تیز تیز ہاتھ چلانے کو کہا۔ آگ نے جب اپنا کام کرنا ہے تبھی کرنا ہے، ہمارے ہاتھ تیز چلانے سے کیا ہوگا؟ اریب کبابوں کے کوئلوں کو ہوا دیتا بولا۔ انہوں نے اپنا ٹینٹ بہت خوبصورت اور سب سے ہٹ کر ایک پرسکون جگہ پر لگایا تھا۔ سامان ان کے پاس کافی زیادہ تھا، کھانے پینے کا اور پہننے اوڑھنے کا۔ ٹینٹ ان کا اتنا تھا کہ 3 لوگ پاس آسانی اس میں سو سکتے تھے، اور اندر 3 ہی بسترے لگائے گئے تھے جو فولڈیبل تھے۔ ایک میز اور 3 کرسیاں بھی موجود تھیں، وہ بھی فولڈیبل تھیں اور ان کا وزن بھی قدرے کم تھا۔ ان تینوں نے جیسے تیسے کر کے اس سارے سامان کے ساتھ یہاں تک چڑھائی کر ہی لی تھی۔ کباب تو ہو گئے ریڈی، میں پلیٹ میں ڈالتا ہوں، تم ذرا کولڈ ڈرنک گلاسز میں ڈال لو۔ اریب نے کباب سیخوں سے اتارتے ہوئے کہا تو معاذ کولڈ ڈرنک والا کام کرنے لگا، جبکہ یمان گویا یہاں پکنک منانے نہیں بلکہ زحل کے سوچنے آیا تھا۔ آہا کیا کباب ہے میرے ہاتھوں میں، اتنا ذائقہ، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ اریب چٹنی کے ساتھ کباب لگا کر منہ میں ڈالتا بولا۔ میرے خیال سے یہ کباب ریڈی میڈ ہے، یمان اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتا بولا۔ ہاں مگر پکائے تو میں نے ہے نا، اریب بولا۔ پکائے نہیں، جلائے ہیں۔ یمان اس کے جلے جلے سے کباب دیکھتا بولا۔ ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور۔ میرے دوست شکل پہ مت جاؤ، کھا کے دیکھو انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے۔ اریب تو مزے لے کر کھا رہا تھا۔ یہ بات ہے تو پھر بسم اللہ کرتے ہیں۔ چلو بھائی یمان شروع کرو۔ معاذ نے پلیٹ اپنی طرف کھینچ کر ایک گرما گرم کباب اٹھایا، مگر ابھی منہ میں رکھنے کو ہی تھا کہ جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ میں ذرا کال سن لوں۔ اس نے کباب واپس رکھا۔ بیوی کی کال آ جائے تو پھر کھانے پینے کی کہاں ہوش رہتی ہے۔ اریب دیکھ چکا تھا کہ کس کی کال ہے، تبھی چھیڑنے والے انداز میں بولا، جبکہ معاذ نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہا ہے؟ اپنی بیوی کے موبائل پر جہاں کسی مرد کی آواز سن کر معاذ ٹھٹکا تھا، وہیں اریب اور یمان بھی اس کے ایسا پوچھنے پر چونکے۔ میں اس کا شوہر ہوں، معاذ کسی خدشے کے تحت جلدی سے بتانے لگا۔ وٹ؟ اور پھر ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یمان اور اریب بھی سب چھوڑے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیسے؟ اسے زیادہ کچھ ہوا تو نہیں نا؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ پلیز جب تک میں نہیں آتا وہیں رہیں، میں 1 گھنٹے تک آ رہا ہوں، بلکہ میں اس سے پہلے ہی پہنچ جاؤں گا۔ بس پلیز آپ مجھ پر مہربانی کریں، کہیں جائیے گا مت۔ آپ مجھے سن رہے ہیں نا؟ ہیلو۔ وہ گزارشانہ لہجے میں بولا، جبکہ دوسری طرف سے ٹوں ٹوں کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا تو سگنلز جا چکے تھے۔ کیا ہوا معاذ، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی پریشانی والی بات ہے؟ وہ کہ نظر بھی آ رہا تھا کہ بات پریشانی کی ہے، پھر بھی یمان نے پوچھا۔ ماریہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے، مجھے ابھی کے ابھی جانا ہوگا۔ وہ شدید پریشانی لیے بولا۔ او مائی گاڈ، یمان کے منہ سے نکلا۔ ہمارے پاس ایک ہی گاڑی ہے یمان، وہ بھی تمہاری۔ میں اسے لے جا رہا ہوں، ڈرائیور کے ہاتھ بھیج دوں گا، تم دونوں دعا کرنا۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اتنی چوٹیں نہیں آئیں مگر وہ بے ہوش ہو چکی ہے، اس کا علاج چل رہا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر اپنی بیوی کے پاس پہنچ جائے۔ ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، یہاں رہ کر کیا کریں گے؟ یمان بولا۔ نہیں، میری وجہ سے تم دونوں اپنی پکنک خراب نہ کرو، وہ بولا۔ تم پاگل ہو، تمہاری پریشانی میں ہم کیا خاک انجوائے کر پائیں گے؟ اس بار بھی یمان ہی بولا۔ یمان تم ایسا کرو، یہیں رہو، ہمارا سارا سامان بکھرا پڑا ہے، پیک کرنے اور ایسے راستے سے سڑک تک لے جانے میں بہت وقت لگ جائے گا۔ میں معاذ کے ساتھ چلا جاتا ہوں، یا تمہیں لینے آ جاؤں گا یا گاڑی بھجوا دوں گا، اور اس سب میں ڈرائیور تمہاری مدد کر دے گا۔ اور تم معاذ ابھی پریشان ہو، ایسے میں تمہارا اکیلا ڈرائیو کرنا ٹھیک نہیں ہے، میں ڈرائیو کر لوں گا۔ اریب یمان سے کہنے کے بعد معاذ سے بولا، جس کی گویا جان اٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیوی پر کس قدر جان چھڑکتا ہے وہ دونوں ہی اچھی طرح جانتے تھے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، مگر مجھے انفارم کرتے رہنا، اور آنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرائیور کے ہاتھ گاڑی بھجوا دینا، اور اب جلدی جاؤ کیونکہ موسم کے تیور بھی خراب لگ رہے ہیں۔ یمان کو بھی یہی بہتر لگا کہ کسی ایک کا معاذ کے ساتھ اس وقت ہونا ضروری ہے، اور جو سارا سامان وہ گاڑی سے لا کر یہاں رکھے ہوئے تھے، اتنی چڑھائی چڑھ کر اسے اب واپس باندھ کر کمر پر لاد کر نیچے لے جانے میں بہت وقت لگنا تھا، اور وقت ہی تو نہیں تھا ان کے پاس۔ اریب اور معاذ اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے تیز قدم اٹھاتے نیچے کی طرف چلے گئے، جبکہ یمان پریشان حال سا وہیں بیٹھ گیا۔ پچھلے 15 منٹ سے وہ مسلسل اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی، کہاں جا رہی تھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز محض تبھی سنائی دی تھی جب وہ جھونپڑی سے نکلی، اس کے بعد سے وہ آواز اسے دوبارہ نہ آئی، مگر پھر بھی اس نے بھاگنا نہیں چھوڑا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے رکے گی تو جان سے جائے گی۔ پیروں سے جوتا اتر کر کہیں پڑا ہوا تھا، ایک پاؤں کا جوتا موجود تھا، جبکہ دوسرا پاؤں ننگا لیے بھاگ رہی تھی۔ راستے میں دوپٹہ بھی کسی جھاڑی سے اٹک کر پھٹ چکا تھا، اب تو پیر بھی لہو لہان ہو چکا تھا، اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ رک کر اپنا دوپٹہ ہی آزاد کروا لیتی۔ وہ بنا دوپٹے کے ہی بھاگتی
گئی اس کی حالت دیکھنے لائق نہ تھی۔ نہ جانے کون کون سے پتھر کانٹے اس کے پیر میں چبھتے جا رہے تھے۔ یہ اس کے لیے زندگی کا بدترین دن اور بدترین شام تھی۔ اس کے پیٹ کی آنتیں گویا سکڑ کر آپس میں جڑ گئی تھیں، کچھ بھوک پیاس کی وجہ سے، کچھ مسلسل بھاگنے کی وجہ سے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی اس کی سماعتوں سے ہلکے ہلکے شور کی آواز ٹکراتی جا رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز بہہ رہی ہے۔ وہ اس آواز کی سمت قدم بڑھاتی رہی کہ ممکن ہے کوئی آبادی مل جائے اور وہ اس سے مدد طلب کر سکے، مگر جب وہ اس مقام پر پہنچی جس کا ہلکا ہلکا سا شور اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا تو پہلے تو قدرے مایوسی ہوئی کہ وہاں کوئی آبادی نہ تھی، مگر پھر گویا جان میں جان آئی کیونکہ وہ پانی کا جھرنا تھا، پتھروں کے بیچ سے بہتا پانی۔ وہ پانی دیکھ کر زحل کو زندگی کا گمان ہوا تھا۔ اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، ہونٹ خشک پڑ چکے تھے۔ وہ پانی دیکھ کر اس کے لبوں میں حرکت ہوئی، وہ تیزی سے پانی کی طرف لپکی اور اس دوران ایک بار لڑکھڑا کر گری بھی۔ آہ! اس کے لبوں سے درد بھری کرہ نکلی، مگر پھر ہمت کر کے اٹھی اور پانی کے پاس جا بیٹھی۔ جھرنے کا پانی بہت صاف تھا اور بہت ٹھنڈا بھی۔ زحل نے اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنایا اور اس میں سے پانی بھرنے لگی، مگر جیسے ہی بھر کر لبوں تک لائی ایک کرخت آواز اس کے حواس اڑا گئی۔ کون ہو تم؟ یہ بھاری مردانہ آواز زحل کی جان کھینچ کر لے گئی۔ وہ پہلے ہی خوفزدہ تھی، مزید خوفزدہ ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ کانپ کر رہ گئی اور ہمت ہی نہ کر پائی کہ کچھ بول سکے یا پلٹ کر دیکھ ہی سکے۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ اب کے پھر قدرے بلند لہجے میں پوچھا گیا تو زحل اپنا چکراتا اور سائیں سائیں کرتا سر تھامتی اٹھی اور دھندلاتی بصارت لیے اس شخص کی طرف پلٹی تو گویا دنگ رہ گئی۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی رہ گئیں۔ اس کا یہ پلٹنا اسے اندھیرے سے کھینچ کر گویا اجالے میں لے آیا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ یمان حیدر شاہ کھڑا تھا۔ وہ یمان حیدر شاہ جو اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت شخص تھا۔ اریب اور ماس کے جانے کے بعد اس نے باہر بکھرا سارا سامان اٹھا کر اندر رکھا اور پھر خود کرسی رکھے جھرنے کے پاس آ بیٹھا۔ جھرنے کا شور اسے بہت بھلا لگ رہا تھا۔ انہوں نے کیمپنگ کے لیے واقعی بہت ہی خوبصورت اور سب سے الگ تھلگ جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ یہاں بے حد سکون تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس جگہ آ کر انسان ہر فکر و فاقہ بھول بیٹھے۔ وہ بھی ماس کی پریشانی سے ہٹ کر اب اپنے متعلق سوچ رہا تھا۔ آج سے 3-4 سال پہلے شادی کر لی ہوتی تو آج تیرے 2-3 بچے ہوتے۔ کیا تجھے خیال نہیں آتا پتر کہ تو جو زندگی جی رہا ہے وہ کتنی کھوکھلی سی ہے، کتنی کمیاں ہیں اس میں؟ تیرے ساتھ بھی کسی کا ساتھ ہو، تیری زندگی میں بھی بہار آئے تو اس کا ہاتھ تھام کر خوبصورت سفر پر نکلے اور قدرت کے حسین نظارے دیکھے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہی ہے۔ اسے بی جان کی باتیں یاد آئیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں بی جان، زندگی کی اصل خوبصورتی تو کسی کا ہاتھ تھام کر خوبصورت سفر پر نکلنے اور قدرت کے حسین نظارے دیکھنے میں ہے، اور مجھے تو ان سب نظاروں میں بھی اس پری وش کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ کاش وہ میرے ساتھ ہوتی۔ اس وقت تو آپ کا پتر آپ کو بتاتا کہ اس کی زندگی کس قدر خوبصورت راہوں سے گزر رہی ہے، پر کیا ہوا اگر وہ نہیں ہے تو؟ ایک روز ضرور اس کے ساتھ ایسی راہوں پر چلتے ہوئے ایسے نظاروں کا لطف اٹھاؤں گا۔ وہ اپنی ہی باتوں پر مسکرا دیا اور پھر کچھ دیر اس شور سے سماعتوں کو لطف دیتا اٹھا اور ٹینٹ میں چلا آیا۔ آج ڈرائیور کو مت بھیجنا، میں آج کی رات اپنا آپ اس پرسکون جگہ کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جگہ میری تھیراپی ہے۔ مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے اس کی کتنی ضرورت ہے۔ انفیکٹ میں چاہتا ہوں کہ کل کی رات بھی یہیں گزاروں۔ ویسے بھی ہمارا 2 راتوں کا پلان تھا۔ کچھ وقت اپنے اور اس کے خیالوں کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ میری فکر مت کرنا، میں یہاں محفوظ ہوں اور اپنی حفاظت کا سامان بھی موجود ہے۔ تم بس مجھے بھابھی کی کنڈیشن سے آگاہ کر دینا۔ یمان نے 2 راتیں تنہا یہیں کاٹنے کا فیصلہ کیا اور اریب کو وائس نوٹ چھوڑ دیا، کیونکہ اس جگہ اتنی اونچائی میں سگنلز مشکل سے آتے تھے۔ اس نے میسج چھوڑ دیا کہ جب سگنلز آئیں گے تو اریب تک اس کا میسج پہنچ جائے گا۔ در حقیقت یہ 2 راتیں میں اس جگہ کی نہیں بلکہ تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ زحل کو خیالوں میں رکھتا بولا، تب بھی اسے ایک نسوانی چینخ سنائی دی۔ چینخ تھی یا درد بھری کرا، مگر آواز قدرے قریب سے آئی تھی۔ یمان کے کان فوراً کھڑے ہوئے اور پھر وہ بھی کھڑا ہوتا تیز قدم اٹھاتا ٹینٹ سے باہر نکلا۔ باہر آیا تو سامنے ہی کوئی لڑکی جھرنے کے پاس بیٹھی دکھائی دی۔ لڑکی کی اس کی طرف پشت تھی، تبھی وہ جان نہ پایا کہ وہ کون ہے۔ یہ لڑکی یہاں کہاں سے آئی؟ وہ حیران ہوتا روانی سے چلتا اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا اور بولا، کون ہو تم؟ اس نے دیکھا کہ اس کے سوال پر اس لڑکی کا وجود لرز اٹھا تھا، شاید وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ جواب نہ ملنے پر وہ پھر سے بولا تو اب کہ وہ لڑکی دھیرے دھیرے کھڑی ہوئی اور ڈرتے ڈرتے ہوئے اپنا رخ اس کی طرف کیا، مگر اس کا رخ دیکھ کر یمان متحیر رہ گیا، کیونکہ وہ زحل تھی، اس کی زحل۔ ملگجا حلیہ، بکھرے بال، مٹی سے اٹے کپڑے، خشک ہونٹ، رویا چہرہ، سوجی آنکھیں، جوتے کے بنا ایک پیر اور بنا دوپٹے والی وہ کوئی اور نہیں واقعی زحل تھی۔ یمان تو ہکا بکا اسے دیکھے گیا۔ اسے یہاں تنہا اور وہ بھی ایسی اجاڑ زدہ حالت میں دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل تھا، اور وہ بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو اسے لگا جیسے یہ اس کا وہم ہے، اور تبھی اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے انگشت شہادت سے چھوا، مگر وہ وہم نہیں تھا۔ تبھی اس کا وجود ہوا میں تحلیل نہ ہوا، وہ سچ میں تھی۔ ہاں وہ سچ میں تھی۔ زحل
حیرت اور بے یقینی میں لپٹا اس کا نام یمان کے لبوں سے نکلا، جبکہ یمان جیسا ہی حال زحل کا بھی تھا۔ وہ بھی یمان کی موجودگی کا یہاں گمان نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ یہاں موجود تھا۔ وہ جس حال میں تھی اور جس قدر خوفزدہ تھی، وہ تو یمان کی آواز کو پہچان بھی نہیں پائی تھی۔ گھومتے سر اور سائیں سائیں کرتی کانوں نے یمان کی آواز کو پہچانا ہی نہیں، اور وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ مگر جب اس کی آنکھوں نے یمان کو دیکھا، اسے لگا جیسے حفاظت کا ایک بھرپور احساس اس کے وجود میں دوڑ گیا ہو۔ پہلے تو ایک دم سے اسے یقین نہ آیا، مگر جب یہ یقین آیا تو زحل کو لگا جیسے وہ پھانسی کے پھندے سے زندگی کی طرف لوٹ آئی ہے۔ زحل، تم یہاں؟ وہ ابھی بھی بے یقین کھڑا تھا۔ سر، جبکہ وہ یمان کے پوچھنے پر اسے تڑپ کر پکارتی اگلے ہی پل پوری شدت سے اس کے سینے سے جا لگی۔ یمان کی تو گویا وجود میں زحل کی اس غیر متوقع حرکت کے سبب کرنٹ توڑ گئی۔ اس کی قربت میں پناہ لیتی اس کے کشادہ سینے میں اپنا آپ چھپانے لگی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اس کے آنسو یمان کی شرٹ میں جذب ہو رہی تھی۔ پہلے تو کتنی ہی دیر وہ دنگ کھڑا رہا، مگر پھر زحل کو خود سے الگ کر کے پوچھنا چاہا، مگر وہ اس سے الگ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ زحل، تم یہاں کیسے؟ اس طرح رو کیوں رہی ہو، اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ وہ شدید تفکر سے پوچھ رہا تھا۔ سر پلیز مجھے بچا لیں، وہ روتی ہوئی بولی۔ بچا لوں؟ مگر کس سے؟ اس کے ان لفظوں پر بری طرح ٹھٹکا۔ زحل، ادھر دیکھو میری طرف اور مجھے بتاؤ کس سے خطرہ ہے تمہیں؟ یمان نے اسے شانوں سے تھام کر خود سے الگ کر کے اپنے سامنے کرنا چاہا، مگر وہ چلا اٹھی۔ نہیں، پلیز مجھے خود سے دور مت کیجیے گا، مجھے اپنی پناہوں میں رہنے دے دیں، ورنہ اس خوف سے میں مر جاؤں گی۔ پلیز سر، مجھے خود سے الگ مت کریں، ورنہ وہ مجھے لے جائے گا۔ اس کے پشت سے شرٹ کو مضبوطی سے اپنی مٹھیوں میں جکڑتی گڑ گڑا کر بولی، جبکہ یمان کو بری طرح محسوس ہوا کہ وہ کسی بہت بڑے خطرے میں مبتلا ہے۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ کون لے جائے گا؟ اس نے پوچھا، مگر وہ نہ بولی، بس روتی گئی۔ کچھ تو بولو زحل، جواب دو مجھے کہ تم یہاں کس سے بھاگ رہی ہو، اور تم یہاں آئی کیسے؟ یمان کے دل کو چین نہیں پڑنا تھا جب تک وہ جان نہ لیتا کہ زحل اس حال میں یہاں کیا کر رہی ہے۔ وہ پتہ نہیں کون ہے، پر وہ مجھے قید کر لے گا، مجھے اس سے بچا لیں سر، میں مر جاؤں گی اگر پھر سے اس قید میں گئی تو۔ اس نے روتے ہوئے فریاد کی۔ قید؟ جبکہ یمان زیر لب بڑبڑایا۔ زحل پلیز رو مت، میں ہوں نا تمہارے پاس، کچھ نہیں ہونے دوں گا میں تمہیں، اور گھبراؤ مت، میں نہیں کر رہا تمہیں خود سے الگ۔ یمان نے اس کی سماعتوں میں رس کھولتے ہوئے اس کے وجود کے اطراف بازو حمال کر کے اسے خود میں بھینچ لیا، گویا اپنی باہوں کی پناہ سے ہر خطرے سے محفوظ کر لیا۔ وہ زحل کو اپنی مضبوط حصار میں لیے چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا کہ کہیں کوئی آس پاس موجود تو نہیں جس سے زحل کو خطرہ ہے، مگر نہ ہی اسے کوئی دکھا اور نہ ہی اسے کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ڈونٹ وری زحل، آئی ایم وتھ یو، آئی وونٹ لیٹ اینی تھنگ ہیپن ٹو یو، جسٹ اسٹاپ کرائنگ اینڈ کنٹرول یور سیلف۔ یمان نے اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے اسے خود کو سنبھالنے کا کہا، کیونکہ وہ مسلسل سسکیاں بھر بھر کر رو رہی تھی۔ ڈرنے کا شور کہیں دبکے مارے بیٹھ گیا۔ اس وقت تو صرف زحل کی سسکیوں کی آواز ہی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی اور اسے اپنا دل انگارے پر جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ سر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس کے سینے سے سر اٹھا کر چہرہ اونچا کرتی بولی۔ یمان نے دیکھا کہ خوف کا ایک سمندر تھا جو زحل کی آنکھوں میں ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ میں نہیں ہوں کیا تمہارے ساتھ؟ میرے ہوتے ہوئے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں موجود ہوں یہاں تمہاری حفاظت کرنے کے لیے، اور دیکھو آس پاس کوئی نہیں ہے، ہوا بھی تو میں نمٹ لوں گا اس سے، تم بس رونا بند کرو، چپ کر جاؤ، شاباش۔ یمان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور خود ہی اس کے آنسوؤں کو اپنے پوروں پر چننے لگا، جبکہ زحل اس کے لمس، اس کے مضبوط لہجے اور محبت سے اس کے آنسو پہنچنے پر یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ آپ کریں گے نا میری حفاظت؟ وہ جس وقت سے گزر رہی تھی ایسے میں لفظوں کا یقین ضروری تھا۔ تمہاری جان و عزت کی حفاظت سے بڑھ کر بھی کچھ ہو سکتا ہے کیا میرے لیے؟ وہ اپنے سینے سے لگی اس ڈری سہمی اور دل کے قریب بلکہ دل کے اندر بستی لڑکی کو دیکھتا بولا، تو اس کے جواب پر زحل ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے گئی۔ اس نے اللہ سے ایک محفوظ پناہ گاہ مانگی تھی اور اس نے جان لیا کہ یمان حیدر شاہ کی پناہ گاہ سے بڑھ کر محفوظ پناہ گاہ کوئی نہیں۔ سر، اس نے یمان کو پکارا۔ بولو۔ یمان نے اس کے آنسو پہنچتے ہوئے قدرے نرمی سے کہا، کچھ نہیں۔ ساری محنت بیکار گئی، کیونکہ وہ ایک بار پھر اس کے سینے سے لگتی وہ محفوظ پناہ گاہ حاصل کر چکی تھی جس کے حصول کی وہ سارے راستے دعا کرتی آئی تھی۔ اس کے وجود سے لپٹی وہ پہلے کی طرح بلک بلک کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ زحل، یمان نے اسے پکارا، مگر وہ روتی رہی اور کچھ نہ بولی، تو اس نے دوبارہ مخاطب نہ کیا اور اس کے گرد پھر سے بازو پھیلاتا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، گویا اس کا خوف اور درد سمیٹ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے خود ہی زحل کو الگ کیا اور شانوں سے تھامتا بولا، موسم بہت خراب ہے اور باہر رہنا ویسے بھی سیف نہیں، اس لیے میرے ساتھ اندر چلو۔ یمان نے اسے اندر جانے کا کہا تو وہ چونکی، اندر؟ اور اٹکتے ہوئے پوچھا، ہاں اندر۔ یمان نے ٹینٹ کی طرف اشارہ کیا تو اسے اب سمجھ آئی کہ وہ یہاں کیمپنگ کے لیے آیا ہے، مگر وہ یہاں کیوں اور کیسے یہ اس نے یمان کو ابھی بھی نہیں بتایا تھا۔ چلو۔ اسے ٹینٹ کو تختہ پا کر یمان نے خود ہی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر لے آیا۔ یہاں بیٹھو، اس نے زحل کو کرسی پر بٹھایا اور خود بھی دوسری کرسی گھسیٹ کر اس کے بہت قریب بیٹھ گیا۔
وہ پانی؟ اس نے میز پر پڑی پانی کی بوتل دیکھتے ہوئے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ تو یمان نے جلدی سے پانی گلاس میں انڈیل کر اسے تھمایا۔ زحل نے گلاس یوں تھاما جیسے جھپٹ لے گی اور پھر گھٹا گھٹ پانی پینے لگی۔ ہاتھ اس کے مسلسل کپکپا رہے تھے جس کے سبب پانی گلاس سے چھلک رہا تھا۔ یمان نے اس کے ہاتھ ہٹائے اور گلاس خود تھام لیا، جبکہ وہ یمان کے ایسا کرنے پر لمحے بھر کو رکی تھی، مگر پھر پیاس کی شدت کا احساس پھر سے جاگا تو بچا ہوا پانی بھی پیتی پورا گلاس خالی کر گئی۔ اور چاہیے؟ اس کی پیاس میں کتنی شدت تھی یہ اس کے پینے کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا، اسی لیے یمان نے پوچھا، مگر وہ نفی میں سر ہلا گئی کیونکہ گلاس بڑا تھا۔ اس کی پیاس فی الحال کے لیے بجھ گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہو؟ ریلیکس ہوں؟ آپ ٹھیک ہو؟ ریلیکس ہوں؟ یمان نے اسے چپ دیکھ کر پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی اور غیر آرام دہ سی ہونے لگی، نظریں چرانے لگی، جبکہ اس کے ایسا کرنے پر ایمان کی نظر اس کے سینے پر ٹھہری۔ وہ دوپٹے کے بغیر تھی اور اسی وجہ سے غیر آرام دہ ہو رہی تھی۔ یمان نے بھی اس کے سینے سے نظریں چرائیں اور اٹھ کر سامان کی طرف آیا۔ یہاں ٹھنڈ کافی تھی کیونکہ وہ قدرے اونچائی پر پہاڑوں کے بیچ موجود تھے۔ آس پاس سبزہ ہی سبزہ اور جھرنا ہونے کے سبب اور بھی زیادہ تھی۔ وہ جانتے تھے یہاں موسم کافی سرد ہوگا، اسی لیے انہوں نے گرم کپڑے بھی ساتھ رکھے تھے۔ یمان نے انہی میں سے ایک چادر نکالی اور زحل کے پاس چلا آیا۔ زحل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خود کو کیسے کور کرے۔ کاش وہ پھٹا دوپٹہ ہی نوچ کر اپنے وجود پر ڈالے تھی۔ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اسے اپنے شانوں پر کچھ پھیلتا محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو یمان اس پر جھکا ایک سفید چادر اس کے سینے پر پھیلا کر شانوں کے اطراف ڈال رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ کچھ نہ کر کے بھی یمان کی چادر اڑھانے پر شرم سے پانی پانی ہو گئی، شاید یہ سوچ کر کہ وہ کب سے اس کے سامنے ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب تو ٹھیک ہونا؟ یمان جو اس پر جھکا ہوا تھا سیدھا ہوا اور کرسی پر بیٹھتا پوچھنے لگا۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ رونے کو تیار بیٹھی تھی۔ مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میرا پاؤں۔ اس نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا اور جب یمان نے دیکھا تو اس کا دل تڑپ اٹھا۔ زحل کا پاؤں خون سے بھرا ہوا تھا اور جگہ جگہ سے چھل چکا تھا، مگر یہ اس کی ہمت تھی کہ وہ اس پاؤں کے ساتھ اتنی دور تک آئی اور ابھی تک اس کی تکلیف برداشت کیے ہوئی تھی۔ او مائی گاڈ، تمہارے پاؤں کو تو بہت برا حال ہے۔ یمان کا اس کے پاؤں کی طرف دھیان ہی نہیں رہا تھا۔ وہ تو بس زحل کو اس حال میں دیکھ کر ایسا پریشان ہوا کہ اس کے روتے چہرے کی سے نظریں ہی نہ ہٹا سکا۔ بس یہ جاننا چاہا کہ وہ یہاں اس حال میں کیسے، اور پھر اتنی روشنی بھی نہ تھی کہ جس کے سبب پاؤں کے زخم اتنے دکھائی نہ دیے، مگر اب بلب کی تیز روشنی میں اسے واضح سارے زخم نظر آ رہے تھے اور اب وہ اس کے پاؤں کا جائزہ لینے لگا۔ I need to apply medicine immediately۔ وہ جلدی سے اٹھا اور فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لایا۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جو ہر سفر میں انسان کے پاس ہونا لازمی تھی، خاص کر ایسے سفر میں۔ وہ واپس آیا، باکس میز پر رکھا اور کرسی پر بیٹھتا زحل سے بولا، اپنا پاؤں دو مجھے، جبکہ زحل جھجک اور درد کے مارے پاؤں اٹھا ہی نہ سکی۔ یمان نے خود ہی ہاتھ اس کے پاؤں کی طرف بڑھا لیے۔ نہیں، زحل نے انکار کرنا چاہا، مگر یمان اس کے انکار کو کوئی اہمیت دیے بنا نیچے جھکا اور اس کا پاؤں تھام گیا۔ نہ صرف تھاما بلکہ سیدھا ہوتا اپنی گود میں جما گیا۔ درد ہوگا، پلیز برداشت کر لینا۔ یمان نے پہلے ہی اسے دل بڑا کرنے کا کہہ دیا اور پھر وہ پہلے تو پانی کے ساتھ اس کا زخم صاف کرنے لگا۔ زحل کو درد تو بہت ہوا مگر وہ برداشت کر گئی، مگر جب یمان نے پانی میں ڈیٹول مکس کرتے ہوئے وہ پتلا محلول اس کے زخموں پر لگایا تو زحل کی برداشت جواب دے گئی۔ آہ! زحل کے لبوں سے درد بھری کراہ نکلی۔ کیا بہت زیادہ درد ہے زحل؟ یمان کا دل اس کے درد پر تڑپ اٹھا۔ بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑ دیں، مت کریں۔ اس نے یمان کا ہاتھ اپنے پاؤں سے ہٹانا چاہا۔ نہیں کروں گا تو درد اور بھی بڑھ جائے گا اور صبح تک پاؤں اتنا سوج جائے گا کہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہو گی، یمان نے اسے بتایا۔ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے سر، وہ تکلیف اور بے بسی کی شدت لیے بولی۔ میں تمہیں اتنے پیار سے دوا لگاؤں گا کہ ہر درد بھول جاؤ گی، یمان نے زحل کے چہرے پر ہولے سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو زحل اس لمحے واقعی ہر درد بھول گئی۔ یاد رہا تو بس یہ کہ یمان کا لمس اس کے ہر درد کی دوا ہے اور یمان ایسا دانستہ کر رہا تھا اپنے لیے زحل کے جذبات سے واقف جو تھا، جانتا تھا محبت بھرا لہجہ اپنائے گا تو زحل سب برداشت کر لے گی، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ یمان نے نیا کاٹن محلول میں ڈبو کر اس کے زخموں پر لگایا تو اب کہ نہ صرف لب آپس میں سختی سے بھنج گئی بلکہ اس سختی سے ہی یمان کا بازو بھی تھام گئی۔ یمان اس کے زخم صاف کر رہا تھا جبکہ وہ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت بڑھاتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے ناخن یمان کے ماس میں چبھنے لگے۔ یمان کے لبوں کو ایسی حالات میں بھی اس کی اس حرکت پر مسکراہٹ چھو گئی۔ جب تک وہ زخم صاف کرتا رہا وہ کچھ نہ بولی، یہاں تک کہ اس نے زحل کے پاؤں کی ڈریسنگ بھی کر ڈالی۔ اب تم آنکھیں کھول سکتی ہو زحل، اس نے زحل کی زور سے میٹھی آنکھوں کو دیکھ کر کہا تو وہ آنکھیں کھول گئی اور اپنے پاؤں کو دیکھنے لگی۔ ڈریسنگ مکمل ہو چکی تھی، اس نے زور لگا کر اپنا پاؤں واپس کھینچنا چاہا۔ ڈونٹ موو، یہیں رہنے دو، یمان نے اس کی پنڈلی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی یہ کوشش ناکام کر دی۔ مگر کچھ نہیں، فی الحال اسے حرکت مت دو، نیچے رکھو گی تو پاؤں پر دباؤ پڑے گا، اسے ٹوکتا ہوا بولا تو وہ چاہ کر بھی اپنا پاؤں اس کی گود سے نہ اٹھا سکی۔ اپنا پاؤں اس طرح رکھنا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ اب اپنے ہاتھ دو،
اب کہ یمان نے اس کے دونوں ہاتھ مانگے تو اس نے ناسمجھی سے یمان کو دیکھا. لاؤ تمہارے ہاتھ بھی صاف کر دوں. اسے بت بنا دیکھا. یمان نے خود ہی اس کے ہاتھ پکڑے اور پانی سے صاف کرنے کے بعد ان پر بھی دوا لگا دی. ہاتھوں پر بس ہلکی خراشیں ہی تھیں. اب کچھ بہتر محسوس کر رہی ہو؟ یمان نے دوبارہ یہ سوال پوچھا اور اس بار زحل اس بات میں سر ہلا گئی. تو پھر بتاؤ مجھے کہ تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ کس سے خطرہ ہے تمہیں اور تم یہاں آخر آئی کیسے؟ یمان نے اسے چپ دیکھ کر پوچھا تو وہ ایک بار پھر سے رونے لگی. ایسے رو تو مت. دیکھو جب تک تم مجھے بتاؤ گی نہیں کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے تو میں جانوں گا کیسے؟ میرا جاننا ضروری ہے زحل. میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا. یمان سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی. وہ جاننا چاہتا تھا کہ زحل کا ایسا حال کس نے کیا. وہ ہوکے بھرنے کے سبب ٹھیک سے بول نہیں پا رہی تھی. بولو میں سن رہا ہوں. یمان ہمتن گوش ہوا تو زحل نے روتے ہوئے اسے سب بتا دیا. اور سب جانے کے بعد یمان کی گویا رگیں تن آئیں. وٹ؟ کڈنیپ؟ اسے یہ سن کر گہرا دھچکا لگا تھا. اس کی زحل کو کڈنیپ کیا گیا تھا. اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زحل کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہوگا. وہ تو سمجھا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا جس سے وہ بھاگ رہی ہے. مگر یہ حقیقت جان کر کہ اسے کڈنیپ کیا گیا تھا اس کا بس نہ چلا کہ کہیں سے اس شخص کو ڈھونڈ نکالے اور اس کا ایسا حشر کرے کہ زندگی بھر یاد رکھے بلکہ اسے ڈھونڈ کر جان سے ہی مار ڈالے. کون تھا وہ؟ کیوں کیا اس نے ایسا؟ یمان نے زحل سے پوچھا کیونکہ ممکن تھا کہ اسے وجہ معلوم ہو. وہ جانتی ہو کہ وہ کون تھا اور اسے کیا چاہتا تھا؟ میں نہیں جانتی سر. مجھے کچھ معلوم نہیں. اس نے شاید کسی کے کہنے پر وہ تکلیف کے سبب بات بھی پوری نہ کر پائی. کسی کے کہنے پر؟ یمان زیر لب بڑبڑایا. زحل تم کچھ تو جانتی ہی ہوگی نا. کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی جو کسی نے تمہیں کڈنیپ کیا. مجھے بتاؤ کیا تمہارے کسی سے کوئی دشمنی ہے؟ کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی ایسا جو تمہیں ناپسند کرتا ہو؟ یمان شدید حیران تھا کہ زحل کو کس نے کڈنیپ کیا تھا. میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے سر. میرا تو کسی سے اتنا واسطہ ہی نہیں. اس نے بتایا کہ اس کی دنیا تو بس یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی تک ہی گھومتی ہے اور یونیورسٹی میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس سے ایسے دشمنی نبھاتا. پھر بھی سوچو کوئی ایسا جس پر تمہیں شک ہو. یمان کا بس نہیں چل رہا تھا اسے پتہ چلے اور وہ اس شخص کو اس دنیا سے فارغ کر دے. نہیں سر. اسے نہیں تھا کسی پر شک. اچھا یہ بتاؤ کیا تم نے اس کا چہرہ دیکھا یا بنا دیکھے تھوڑی بہت پہچان میں آ رہا ہو؟ یمان اس وقت تھانے دار بنا ہوا تھا اور مکمل تفتیش کر رہا تھا. چہرہ؟ زحل چونکتی ہوئی زیر لب بڑبڑائی. ہاں چہرہ. ہاں سر میں نے اس کا چہرہ دیکھا. وہ تیزی سے بولی. کیا تم اسے پہچانتی ہو؟ مجھے وہ سب بتاؤ زحل جو اس وقت تمہارے ذہن میں آ رہا ہے. یمان نے بے صبری سے پوچھا. میں نے اسے کہیں دیکھا ہے سر مگر کہاں دیکھا ہے مجھے بالکل بھی یاد نہیں. جب زحل نے یہ کہا کہ میں نے اسے دیکھا ہے تو یمان کو یوں لگا جیسے بہت بڑا کلو ہاتھ لگ گیا ہو. یاد کرنے کی کوشش کرو. اپنے دماغ پر زور ڈالو. سوچو کہاں دیکھ رکھا ہے اسے. یمان کا بس نہیں چل رہا تھا اس کے دماغ میں گھس کر خود پتہ لگا لے. کچھ یاد نہیں آ رہا سر. کچھ سمجھ نہیں آ رہا. وہ بے بسی سے بولی. کوشش کرو آ جائے گا. تمہارا یاد کرنا بہت ضروری ہے. اس طرح ہم آسانی سے اس تک پہنچ سکتے ہیں. سوچو زحل پلیز سوچو. یمان اس پر پریشر ڈال رہا تھا. مجھ سے نہیں سوچا جا رہا سر. میرا دماغ پھٹ رہا ہے. پلیز چپ کر جائیں. وہ بے بسی سے روتی ہوئی بولی. اوکے ریلیکس. میں نہیں کہہ رہا کچھ ہو جاتا ہے. چپ ہو جاتا ہوں. چپ. ابھی مت سوچو. دماغ کو پرسکون رکھو. ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے. یمان نے اس پر زیادہ زور نہ ڈالا. اب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یمان چپ ہو گیا تھا مگر اسے سوچوں میں سرگرداں دیکھ کر زحل نے پوچھا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کڈنیپ کرنے کا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا ہی. بلا مقصد کوئی ایسا نہیں کرتا. یمان نے اپنی سوچ بتائی. سر اس نے کہا کہ جو اس نے کہا وہ زحل وہ بتا نہیں پا رہی تھی. کیا کہا اس نے؟ یمان نے پوچھا. کچھ نہیں. وہ بتا نہیں پا رہی تھی تبھی چھپا گئی. جو بھی بات ہے مجھے بتاؤ زحل. مجھ سے کوئی بات مت چھپاؤ. وہ صاف محسوس کر گیا کہ وہ دانستہ نہیں بتا رہی. اس نے کہا کہ اسے میری ایک رات چاہیے. شرم سے بے حال ہوتے ہوئے زحل نے بتایا کیونکہ یہ بات تھی ہی ایسی. وٹ؟ جبکہ یمان کے سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا اور زحل نظریں چرا گئی. زحل ادھر دیکھو میری طرف. یمان نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تو دونوں کی نظریں چار ہوئیں. اس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط؟ یمان غصے کی شدت کے سبب بات ادھوری چھوڑ کے اسے یہ وجہ جان کر گویا دھچکا لگا تھا. کچھ پوچھا ہے میں نے. جواب دو زحل. اس کی خاموشی یمان کو مارنے لگی تو وہ نفی میں سر ہلا گئی. جبکہ اس کا نفی میں سر ہلا سر یمان کی گویا نکلی ہوئی جان واپس لایا. اس نے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا. اس نے کہا کہ میں کسی اور کی ہوں. زحل کو اس کی بات یاد آئی. کسی اور کی؟ یمان نے اس کے الفاظ دہرائے. تو یعنی اس کڈنیپنگ کے پیچھے لازمی کسی اور کا ہاتھ ہے. یمان نے سوچا. اس نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا سر. پر اگر وہ ایسا کرتا تو میں جیتے جی مر جاتی سر. میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہتی. اپنی عزت تار کروا کے میں کہاں جاتی. کس کونے میں منہ چھپات. نہیں زحل ایسا سوچو بھی مت. اگر وہ ایسا کرتا تو میں اسے جان سے مار دیتا. اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالتا اور اس کا وہ حشر کرتا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتی. یمان نے بے ساختگی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور غصیلے لہجے میں بولا.
جیسے وہ ابھی سامنے آئے تو وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں، جبکہ زحل اس کی اپنے لیے ایسے شدت پسندی دیکھ کر مبہوت رہ گئی کہ کیا واقعی وہ اس کی خاطر کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں؟ کیا واقعی سر کے لیے اس کی عزت اتنی اہم ہے کہ وہ اس کے پیچھے کسی کا خون بہانے پر بھی کوئی افسوس نہیں کریں گے؟ آپ اسے جان سے مار دیتے؟ زحل نے حیرت سے پوچھا۔ تو کیا تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کو ایسے ہی چھوڑ دیتا؟ تمہاری عزت پر جو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا یمان حیدر شاہ اس کے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے گا۔ اس لیے تم مجھے سچ سچ بتاؤ، واقعی اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا نا؟ یمان نہیں چاہتا تھا کہ میں اس معاملے کو لے کر وہ اس سے کوئی بھی بات چھپائے۔ آپ کے لیے میری عزت کیا اتنی عزیز ہے؟ اس نے یمان کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنا سوال پوچھا۔ میرے لیے تمہاری عزت اور تم اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہو، یمان اس کی آنکھوں میں دیکھتا بنا کسی جھجک کے دھڑلے سے بولا تو زحل کی آنکھ سے بے ساختہ آنسو ٹوٹ کر بہے۔ کیوں ہوں میں آپ کو اتنی عزیز؟ زحل کو لگا اس نے اگر اس سوال کا جواب نہ مانگا تو زندگی بھر اسے قرار نہیں آئے گا، عمر بھر کلک رہے گا۔ اس سوال کا جواب پاتی تو اسے اپنے ہر سوال کا جواب مل جاتا۔ بولے نا، خاموش کیوں ہے؟ کیوں ہوں میں آپ کو اتنی عزیز؟ اس کی خاموشی زحل کو ڈسنے لگی تھی۔ یمان اس کی تڑپ سے بخوبی واقف تھا اور وہ اسے مزید نہیں تڑپانا چاہتا تھا۔ اپنی جان کسے عزیز نہیں ہوتی؟ یمان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے سماعتوں میں سرگوشی کرتا بولا تو زحل کی آنکھیں اس جواب اور سرگوشی پر اپنے آپ بند ہوئیں۔ اس کی رگوں میں یمان کے الفاظ، اس کا لہجہ اور اس کا لمس ایک گہرا سرور بن کر اترا۔ یہاں دھڑکتی ہو تم؟ یمان نے اس کا وہی ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا تو زحل کی جھٹ سے آنکھیں کھلیں۔ اپنی ہتھیلی تلے یمان کا دل دھڑکتا محسوس ہوا تو اس کے اپنے دل کی دھڑکن اتھل پتھل ہونے لگی۔ کیا اس نے واقعی اظہار محبت کیا تھا یا پھر وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ جھوٹ بول رہے ہیں نا آپ؟ زحل کی صورت ایسی تھی کہ اگر یہ جھوٹ نکلا تو وہ بری طرح رو دے گی۔ میری آنکھوں میں دیکھو اور تلاشو کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ یمان نے اپنی آنکھیں زحل کی آنکھوں پر جما دی۔ زحل کو اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر ہچکولے بھرتا دکھائی دیا۔ اس نے بے ساختہ نظریں چرا لیں۔ پھر آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کیوں دور ہو رہے تھے مجھ سے؟ کیوں تڑپا رہے تھے مجھے؟ وہ بچوں کے سے انداز میں بولی۔ تم کیوں تڑپ رہی تھی؟ یمان نے الٹا اس سے پوچھا تو وہ لب کاٹنے لگی۔ بتاؤ نا زحل، میرا وہ رویہ کیوں تڑپا رہا تھا تمہیں؟ یمان نے اپنا سوال دہرایا تو زحل نے سسکی بھری اور چہرہ جھکا گئی۔ زحل، یہاں دیکھو میری طرف۔ یمان نے اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر کیا تو زحل نے دھیرے سے مسکانے اٹھا کر یمان کی بھوری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ کیا؟ وہ انجان بنی۔ تمہیں میرا رویہ کیوں تڑپا رہا تھا؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ وہ بتایا تو تھا کہ کیا؟ اس کے رکنے پر یمان نے پوچھا کہ وہ پتہ نہیں۔ وہ بے بسی سے سر جھکا گئی۔ مگر مجھے پتہ ہے، وہ بولا تو زحل نے ایک دم سے سر اٹھایا۔ کیا پتہ ہے آپ کو؟ اس نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ وہ دانستہ ٹھہرا کہ زحل نے بےتابی سے پوچھا کہ محبت کرنے لگی ہو نا مجھ سے؟ اس کے اپنے سارے الفاظ گٹمٹ ہو کر رہ گئے جبکہ یمان نے اس کے دل کا حال خود اپنی زبان سے اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ محبت؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ہاں، محبت۔ یمان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی کہ انہیں کیسے معلوم ہوا اس کے دل کا حال؟ وہ کیسے جان گیا کہ وہ محبت کر بیٹھی ہے اس سے؟ نہیں تو وہ مکری۔ اچھا، اگر محبت نہیں ہے تو پھر کیوں روئی میرے لیے؟ وہ اس کے انکار پر مسکرایا تھا۔ آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی وجہ سے روئی۔ اس نے جملہ درست کیا۔ ایک ہی بات ہے، وہ بولا۔ ایک ہی بات نہیں ہے، وہ بھی بولی۔ تو پھر کیا بات ہے، تم ہی بتا دو۔ یمان کی گہری نگاہیں مسلسل اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ کوئی بات نہیں ہے، وہ نفی میں سر ہلاتی بولی۔ میری تڑپ کا بدلہ اب مجھے تڑپا کر لوگی؟ وہ مسلسل اس کے روئے مگر بے تحاشا معصومیت بھرے مکھڑے کو دیکھتا بولا۔ نہیں تو میں کیوں تڑپانے لگی آپ کو؟ وہ جلدی سے بولی۔ تو پھر کہہ دو نا کہ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے۔ وہ بڑے مان اور بڑی چاہ سے اس کا اظہار محبت مانگ رہا تھا۔ آپ نے بھی تو نہیں کیا، وہ نے روٹھے پن سے بولی۔ کہا تو تھا ابھی۔ یمان نے اسے جان والی بات یاد دلائی۔ ویسے نہیں کہا تھا جیسے مجھ سے چاہ رہے ہیں، شکوہ برقرار تھا۔ میں تو 100 بار کہنے کو تیار ہوں، وہ بولا۔ بس ایک بار کہتے ہیں، وہ بچوں کی طرح بولی کہ بس ایک بار کہہ دوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کہہ دینا پلیز، کیوں تڑپا رہی ہیں؟ زحل تڑپ کر بولی تو یمان کی تڑپ بھی ابھری۔ اس نے بے ساختہ زحل کا چہرہ تھاما اور اپنا چہرہ زحل کے چہرے کے قریب کرتا گمبھیر سرگوشی سے بولا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے زحل۔ الفاظ تھے یا کوئی سحر جس میں زحل کو اپنا آپ جکڑتا محسوس ہوا، یا پھر کوئی جام جو قطرہ قطرہ اس کے وجود میں نشہ بن کر اترنے لگا؟ یمان حیدر شاہ چاہنے لگا ہے تمہیں۔ کب، کیسے، کیوں، یہ نہیں جانتا، مگر اب اس شاہ کے لیے تم اس کی جند جان، اس کی زندگی، اس کا سکون سب بنتی جا رہی ہو۔ قسم لے لو زندگی میں اتنا پاگل یہ شاہ آج تک کسی کے لیے نہیں ہوا جتنا تمہارے لیے ہو رہا ہے۔ جسم کی ہر رگ میں سکون سرایت کرنے لگا۔ زحل کا جی چاہا وہ ایسے ہی اظہار کرتا رہے اور وہ مدہوش سے سنتی رہی۔ اس پر اس کا خوف بھی کہیں دور جا سویا تھا۔ یاد تھا تو بس یہ کہ یمان اس کے پاس ہے، اس کے قریب ہے اور اسے اظہار محبت کر رہا ہے۔ اس کا جی چاہا وقت یہیں ٹھہر جائے اور وہ یوں ہی اپنے لفظوں کا رز اس کے کانوں میں گھولتا رہے۔
تم نے پہلے ہی دن سے کوئی جادو کر ڈالا ہے مجھ پر. تمہاری سوچ پہلے دن سے ہی نہیں جھٹک سکا میں. تمہاری چاہ میں کیا سے کیا ہو گیا ہوں. دیکھو. وہ اپنا بے بس سا چہرہ دکھاتا بولا. کیونکہ محبت پر بس ہی کس کا چلتا تھا. اب آپ اتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے. اس کی تو آنکھیں ڈبڈبا اٹھی تھیں جذبات کی شدت کے سبب. اتنے سے بھی کہیں زیادہ. اور پلیز رونا مت. پہلے ہی بہت رلایا تمہیں, اب نہیں رونے دوں گا. یہ ماں نے جلدی سے اس کی آنکھوں سے بہتے موتی چنے اور اسے لگا جیسے وہ سیب چن رہا ہو. تو پھر پہلے کیوں نہیں کہا مجھ سے؟ کیوں مجھے خود سے دور کرنے چلے تھے؟ کیوں مجھے رلاتے رہے؟ کیوں مجھ پر غصہ کرتے رہے؟ کتنا تڑپی تھی میں, مگر آپ نے مجھ سے رخ پھیر لیا. وہ پھر سے وہی سوال اور وہی شکوہ زبان پر لے آئی. بھول ہو گئی مجھ سے زحل. میں سمجھا تم کسی اور کی امانت ہو, اور دوسری وجہ سب کے سامنے تم سے فاصلہ برتنا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا نام تمہارے ساتھ اس طرح جڑے کہ تم بے قصور ہوتے ہوئے بھی نظریں نہ اٹھا پاؤ. میں نے تمہارے ساتھ ایسے تمہاری خاطر کیا, یہی جان کر معاف کر دو. اس نے وجہ بتائی اور پھر معافی مانگی تو زحل اپنے چہرے پر ٹھہرے اس کے ہاتھوں کو تھامتی بولی. معاف کر دوں گی اگر آپ ایک بار پھر مجھ سے کہہ دیں. وہ کیا سننا چاہتی تھی یمان جانتا تھا, تبھی ہنس پڑا. کتنی بار سنو گی میری جان؟ جان لبوں پر آ جائے گی اگر اظہار گہرا ہوتا گیا. یمان انگشت شہادت اس کے شہرک پر پھیرتا بولا تو زحل کی جان باقی لبوں پر آئی. اس کا لہجہ, اس کی نظریں اور میری جان کہہ کر اظہار کرنا زحل کے وجود میں مسروریت کھول گیا. اس کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی, جبکہ اس گلٹی کو اپنی انگلی تلے محسوس کرتے ہوئے یمان کو اپنے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے. یہ لڑکی, اس کی معصومیت اور اس کا حسن کسی کو گھائل نہ کرتا بھلا؟ ایک بار پھر سے کہوں؟ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اب کے یمان نے شرارت سے پوچھا تو وہ لب کاٹتی نفی میں سر ہلا گئی. کہہ دو نا کہ ایک بار پھر سے سننا چاہتی ہوں, کیونکہ اس بار جان میری مچل رہی ہے ان لبوں پر ٹھہرنے کو. وہ زحل کے بھیگے دانتوں تلے دبے گلابی پنکھڑی سے لب کو دیکھتا بولا تو اس کی نظروں سے گھبرا کر زحل نے جلدی سے اپنا لب آزاد کیا. ڈرو نہیں, اپنی جان کے ساتھ یہ شاہ کوئی ظلم نہیں کرے گا. تم میری پناہوں میں رہو گی مگر باحفاظت. وہ زحل کا گھبرانا محسوس کر چکا تھا, کیونکہ جانتا تھا کہ بھلے ہی وہ اس کا محبوب ہے, اس کی حفاظت کر رہا ہے, مگر ہے تو ایک مرد ہی جس کی نیت کب بدل جائے کچھ پتہ نہیں چلتا. مجھے اپنے شاہ پر اعتبار ہے. وہ یمان کی اپنی ٹھوڑی پر سہلتی کی انگشت شہادت اپنے ہاتھوں میں قید کرتی بولی. یمان حیدر شاہ تمہارا اعتبار کبھی نہیں توڑے گا. اپنے لیے زحل کے اتنے اعتبار پر یمان کا مان قدرے بڑھ گیا تھا. وہ مسکرا کر یمان کو دیکھ رہی تھی جب ایک زوردار آواز آئی تو زحل چونکی اور کانپ اٹھی. یہ کیسی آواز تھی؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا. موسم بہت خراب ہے, کہ بادلوں کے گرجنے کی آواز ہے, ڈرو نہیں. یمان نے اسے ریلیکس کرنا چاہا. پر مجھے ڈر لگ رہا ہے سر, اگر وہ یہاں آ گیا تو؟ وہ خوف و ہراس لیے بولی. کوئی نہیں آئے گا یہاں, اور ویسے بھی تم نے کہا کہ تم نہ جانے کتنی دور سے آئی ہو. ایسے موسم میں مشکل ہے وہ آئے, اور اگر وہ آ بھی گیا تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ پائے گا. اور اچھا ہی ہے وہ آ جائے, تاکہ میں اس کے وجود میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ چھوڑوں, اور تم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھو. یمان نے اسے اپنی محفوظ پناہ گاہ کا احساس دلایا تو زحل قدرے پرسکون ہوئی. پر اگر تم کہتی ہو تو میں دروازہ بند کر دیتا ہوں. دروازہ کھولا ہوا تھا, کوئی بھی آ سکتا تھا, اور وہ کوئی انسان تو کیا جانور بھی ہو سکتا تھا. ہاں وہ بند کر دیں. اس نے منع نہیں کیا تھا بلکہ جھٹ سے بولی تھی. اوکے, ویسے بھی میرا دھیان نہیں رہا ورنہ میں بند کر ہی دیتا. وہ اس کا پاؤں احتیاط سے اٹھا کر کرسی پر رکھتا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر زپ لاک لگاتا واپس چلا آیا. سر مجھے گھر جانا ہے. وہ بات جو دروازہ بند ہونے سے قبل کہنی چاہیے تھا, وہ بات زحل دروازہ بند ہونے کے بعد کہہ رہی تھی. وہاں سب میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے, امی, آپی, بابا اور شاید سبتین بھائی بھی. اس کا جی چاہا وہ اڑ کر گھر پہنچ جائے. میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی تمہیں لے چلتا, مگر مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی موجود نہیں ہے. میں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا, مگر انہیں ایمرجنسی میں واپس جانا پڑ گیا. میں کوشش کرتا ہوں اگر عریب سے رابطہ ہو جائے, کیونکہ یہاں سگنلز کا پرابلم ہے. رابطہ ہو جائے تو میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا, اور تمہیں خود تمہارے گھر تک چھوڑ کے رہوں گا. یمان نے بتاتے ہوئے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور سگنل چیک کرنے لگا, مگر مایوسی ہی ہاتھ آئی. عریب نے اس کا وائس نوٹ سن لیا تھا اور اوکے میں جواب دے چکا تھا. میں تھوڑا صبر ہی کر لیتا, نہ بھیجتا میسج تب تک گاڑی آ چکی ہوتی. یمان نے سوچا. عریب میسج نہ دیکھتا تو یمان اپنا میسج ڈیلیٹ کر کے اسے گاڑی بھیجنے کا کہہ دیتا, مگر وہ دیکھ چکا تھا اور یقیناً گاڑی نہیں بھیجنے والا تھا. پر یمان کو کیا معلوم تھا کہ حالات ایک دم سے پلٹ جائیں گے اور اسے واپس جانے کی اشد ضرورت پڑ جائے گی. میری کسی طرح گھر میں بات کروا دیں. اس کے پاس تو اپنا موبائل بھی نہ تھا, خالی ہاتھ اجاڑ حال بیٹھی تھی. میں ضرور کروا دیتا زحل, پر دراصل موسم بھی مزید خراب ہو گئے, جس کی وجہ سے جو تھوڑے بہت سگنلز آ رہے تھے وہ بھی آنا بند ہو گئے ہیں. یمان نے ایک مایوس کن جواب دیا. ہم یہاں سے جا نہیں سکتے, میرا مطلب ہے سڑک تک ہم کسی سے ہیلپ لے سکتے ہیں. وہ بولی. ایسے موسم میں باہر نکلنا ٹھیک نہیں زحل, راستہ بہت لمبا اور دشوار ہے, اور تمہارا پاؤں بھی اس قابل نہیں کہ تم اتنا چل پاؤ. اور اگر ہم سڑک تک پہنچ بھی جاتے ہیں تو بھی رات میں اسپیشلی ایسے موسم میں کوئی گاڑی ملنا ناممکن سی بات ہے. ایسے روٹ پر ہمارے پاس انتظار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یمان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے سمجھایا تو زحل نے اپنا پیر پرے کھسکایا تاکہ اس کے بیٹھنے کی جگہ بن سکے. یمان کرسی پر کنارے پر ہی ٹک گیا. یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم, ایسے کیسے فرار ہو سکتی ہے وہ؟ اندر سب موجود تھے. شرجیل ایک بار پھر کال ملانے کے لیے لان میں آیا.
اور اس بار رابطہ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے زحل کے متعلق پوچھا تو جواب میں جو سننے کو ملا اس پر شرجیل کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ دبی دبی آواز میں گھرایا۔ وہ چکمہ دے کر بھاگ گئی مجھے۔ سر پھوڑ دیا اس نے میرا۔ یہ کیسی لڑکی کو میرے متھے مارا تھا تم نے؟ اب اکیلا ہوں، یہاں کوئی ہے بھی نہیں جو میری مرہم پٹی کر سکے۔ یہاں میں درد سے بے حال بیٹھا ہوں اور تمہیں اس لڑکی کی پڑی ہے۔ وہ جواباً غصے سے اور درد سے بولا۔ غصہ اسے زحل پر آ رہا تھا جو اس کے سر پر مٹی کا اتنا بھاری جگ مار کر گئی تھی۔ تو کیا نہ پڑے اس کی؟ ایک کثیر رقم دی تھی تمہیں اسے ایک رات گھر سے دور رکھنے کی۔ یہ نہیں کہا تھا کہ اسے دنیا کے دوسرے کونے میں لے جاؤ۔ وہ بھڑکا۔ تو اور کہاں لے کر جاتا؟ اس کے علاوہ کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں تھا جہاں میں خود بھی محفوظ رہتا۔ تمہارے گھر والے پولیس کو پیچھے لگا دیتے تو وہاں رہ کر پکڑا جاتا۔ تمہارے لیے اتنا بڑا رسک لیا میں نے، ورنہ تمہیں پتا ہے کہ میں ایسے کام نہیں کرتا۔ وہ اسی لیے زحل کو ایسی جگہ لے آیا تھا جہاں پولیس بھی اگر آنا چاہتی تو جلدی نہ پہنچ پاتی اور وہ فرار کا کوئی راستہ نکال لیتا۔ پولیس تو پیچھے لگے گی ہی کیونکہ اس کا باپ گیا ہوا تھانے رپورٹ درج کروانے، اس لیے فوراً اس کی تلاش شروع کرو اور اسے لے کر کسی اور مقام پر نکلو۔ مجھے زحل کل ہر حال میں چاہیے۔ وہ حاکمانہ لہجے میں بولا۔ کہاں تلاشوں میں اسے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اطراف میں بس جنگل ہی جنگل ہیں؟ ان جنگلوں میں کہاں ڈھونڈتا پھروں میں اسے؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولا کہ اس کام میں پڑا ہی کیوں؟ پیسے کے لالچ میں اپنا سر بھی کھلوا لیا اور مصیبت بھی مول لے لی۔ وہ مدد کے لیے سڑک کے راستے کی طرف بھاگی ہوگی، وہیں ڈھونڈو۔ شرجیل نے دماغ چلایا۔ دیکھ چکا ہوں، سب سے پہلے وہیں بھاگا تھا، مگر وہ وہاں کہیں نہیں تھی۔ وہ ضرور جنگل میں بھٹک رہی ہوگی۔ ویسے بھی تمہیں وہ کل ہی چاہیے تو اچھا ہی ہے نا کہ آج رات وہ گھر نہ پہنچے۔ تمہارا جو پلان ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے بتایا کہ وہ یہ کام پہلے ہی کر چکا ہے۔ وہ کل بھی نہ پہنچی، پرسوں بھی نہ پہنچی تو کہاں ڈھونڈوں گا میں اسے؟ میں نے صرف ایک رات کی ذمہ داری لگائی تھی تمہارے سر صرف ایک رات کی، مگر تم سے یہ ایک کام بھی ڈھنگ سے نہ ہو پایا۔ میری بات کان کھول کر سنو۔ اس سے پہلے کہ پولیس اس تک پہنچے تم اس تک پہنچ جاؤ، کیونکہ اگر پولیس اس تک پہنچی تو پھر نہ تم بچو گے نہ میں۔ اگر وہ مل جاتی ہے اور کل لوٹ آتی ہے تو پھر میرا کام ہے اس معاملے کو لپیٹنا۔ کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا کہ وہ کڈنیپ ہوئی تھی اور پولیس کا قصہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ تمہارے اسے ڈھونڈ لینے میں ہی تمہاری اور میری بہتری ہے۔ مجھے وہ کل چاہیے، پھر چاہے تم کیسے بھی کر کے اسے ڈھونڈو، یہ میری سردرد نہیں ہے۔ شرجیل نے غصے سے کہہ کر فون رکھ دیا۔ تمہیں اتنی آسانی سے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا زحل، نہیں جانے دوں گا۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتا دانت پیس کر بولا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ امی آپ پریشان مت ہوں، بابا اور سبتین گئے ہیں نا رپورٹ درج کروانے۔ آپ دیکھنا زحل جہاں کہیں بھی ہے پولیس اسے ڈھونڈ نکالے گی۔ امایا ماں کو تسلیاں دے رہی تھی۔ پولیس اسے ڈھونڈ بھی لے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ جہاں ہے وہاں سے واپس آنے کو راضی ہوگی۔ نعیمہ اپنی زبان کا زہر اگلنے سے باز نہ رہیں۔ تائی امی پلیز چپ کر جائیں، مت کریں ایسی باتیں۔ آپ کیوں میری بہن پر شک کر رہی ہیں؟ وہ ایسی نہیں ہے۔ وہ آج تک بابا کی اجازت کے بنا کہیں نہیں گئی تو اب کیسے جائے گی، وہ بھی اتنی دیر کے لیے کہ رابطہ بھی نہیں کرے گی۔ امایا نے نعیمہ سے درخواست کی کہ وہ مہربانی کر کے چپ ہی رہے، میں دونوں پھل پڑھ کر دعا کر لوں کہ بچی مل جائے۔ ارے امایا ذرا اٹھانا تو مجھے، یہ مویا صوفہ تو اندر ہی دھس جاتا ہے۔ دادی اگر صوفے پر بیٹھ جاتی تو پھر اٹھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ امایا آگے بڑھی اور انہیں اٹھانے میں ان کی مدد کرنے لگی۔ اب آپ کس کو فون کرنے لگے؟ نعیمہ اپنے شوہر کو کسی کو کال ملاتا دیکھ کر بولی۔ سبتین کو کال کر رہا ہوں، ذرا پوچھوں تو صحیح۔ ظہیر نے جواب دیا۔ ارے پوچھنا کیا ہے، مجھ سے پوچھنے میں بتا دیتی ہوں کہ پولیس اتنی جلدی کام شروع نہیں کرتی۔ پہلے سب سنے گی، پھر دو چار تسلیاں دے گی، کہے گی کہ آپ گھر جائیں، آپ کا کام ہو جائے گا، مگر کام پہ تب ہی لگے گی جب اپنی مرضی ہوگی۔ نعیمہ کی بات کچھ غلط بھی نہ تھی، جبکہ عالیہ یہ سن کر مزید شدت سے رو پڑی کہ نہ جانے پولیس ان کی بیٹی کو کب ڈھونڈنے نکلے گی۔ سر اگر میں گھر نہ پہنچی تو امایا آپی اور امی کا بہت برا حال ہوگا اور باقی سب پتہ نہیں کیا سوچیں گے۔ وہ تفکر سے بولی۔ سب کیا سوچیں گے یہ سوچنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں تمہارے گھر ضرور چھوڑوں گا اور گھر والے تمہارے حال اور تمہارے لفظوں پر ضرور یقین کریں گے، اور میں ہوں نا تو میں یقین دلاؤں گا انہیں۔ یمان اسے ایسا کچھ بھی سوچنے سے روکنا چاہتا تھا۔ اب تم ایسا کرو، اٹھو اور وہاں بستر پر بیٹھ جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ پچھلے 10-11 گھنٹوں سے برے حال میں تھی، اسے واقعی آرام کی اشد ضرورت تھی۔ یمان نے کہا تو وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آرام سے زحل، میں ہوں نا، تم کیوں خود کو تکلیف میں ڈالتی ہو؟ اسے پاؤں کو ہلاتا دے کر یمان بولا اور خود احتیاط سے اس کا پاؤں زمین پر رکھا۔ اس کی اپنے لیے فکر پر زحل کیسے نہ خوش ہوتی۔ وہ بھلے گھر سے دور ایسے حالات میں پھنسی ہوئی تھی، مگر یمان کا ساتھ، اس کا خیال اور اس کا پیار اس کے سارے درد ختم کر گیا تھا۔ آرام سے قدم اٹھاؤ، زیادہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یمان نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما جبکہ دوسرا اس کے شانے پر پھیلا دیا۔ اس کا چھونا زحل کے نہ جانے کون کون سے احساسات جگا جاتا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہوں؟ اسے وہیں رکے اپنی طرف تکتا پا کر یمان نے پوچھا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ یوں نظریں تو مت جھکاؤ، دیکھ لو جتنا دیکھنا ہے، اب تو تمہارا ہی ہوں۔ وہ زحل کے ہاتھ پر اپنی گرفت بڑھاتا بولا تو اس کی بات پر کب ایک دل فریب سے مسکراہٹ زحل کے لبوں کا احاطہ کر گئی۔
اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ تمہاری یہ مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ تم بھی مجھے اپنا مان چکی ہو۔ کیوں، ایسا ہی ہے نا؟ یمان کی شوخ نگاہیں اس کے چہرے پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ بولو، ایسا ہی ہے نا؟ یمان نے اپنے الفاظ دہرائے تو وہ جھیپ کر رخ پھیر گئی، جبکہ اس کی شرماہٹ پر یمان ہولے سے ہنس دیا۔ میں خود کو تمہارا بنا چکا ہوں، مگر یہ بات بھی یاد رکھا کرو زحل فاطمہ کہ اب تم بھی صرف میری ہو، صرف یمان حیدر شاہ کی۔ یمان کا ہاتھ اس کے شانے سے سرکتا، اس کے بازو کو دھیرے دھیرے چھوتا اس کے دوسرے ہاتھ پر آ ٹھہرا۔ زحل کو اپنا دوسرا ہاتھ بھی یمان کی انگلیوں میں جکڑتا محسوس ہوا۔ اس لمحے زحل کی حالت عجیب سی ہوئی، سانسیں اٹک اٹک کر چلنے لگیں اور دھڑکنوں کی رفتار تیز ہوئی۔ ہونا یمان اس کے عقب سے اپنا چہرہ اس کی گردن کے قریب لاتا بول رہا تھا، جبکہ اس کے اس سوال پر زحل کا سر بے اختیار اس بات میں ہل گیا۔ زبان سے کہو نا، وہ اس کے منہ سے بھی سننا چاہتا تھا۔ سر، میرا پاؤں۔ وہ یمان کی نظروں سے گھبراتی جلدی سے توجہ پاؤں کی جانب کرواتی بات بدل گئی۔ اوہ سوری، آؤ۔ اس نے پھر سے زحل کو شانے سے تھاما اور اسے بستر پر بٹھا دیا۔ ابھی میں تمہارے لیے جوتا بھی نکال دیتا ہوں۔ اس نے زحل کے غائب اور ایک موجود جوتے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ یمان نے اسے سمٹ کر بیٹھتا دیکھا تو پوچھا تو اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ اس کی ہاں پر یمان نے پفی بلینکٹ کھول کر عقب سے اس کے شانوں پر ڈال دی۔ اور کچھ چاہیے؟ وہ اس کا یوں خیال رکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہو۔ یمان نے پوچھا اسے مزید کچھ چاہیے تو وہ اس کے جواب میں ایک ہی سمت میں دیکھتی گئی۔ یمان نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اس کی اپنی نظریں بھی میز پر دھری پلیٹ کی طرف جا ٹھہری۔ پلیٹ میں کباب اور مچھلی تھی جو ڈھکی ہوئی تھی، مگر معلوم ہو رہا تھا کہ اندر کھانے کی شے ہے۔ زحل، تمہیں بھوک لگی ہے؟ یمان اس کی نظروں کا مطلب سمجھتا بولا تو وہ جواب میں فوراً سے سر ہلا گئی۔ آئی ایم سوری، میں نے تم سے کھانے کا نہیں پوچھا، باقی باتوں میں دھیان ہی نہیں رہا۔ وہ فوراً سے اٹھا پلیٹ میں سے کچھ کباب اور 2 مچھلی کے پیس پوری دوسری پلیٹ میں رکھتا اس کے پاس چلا آیا اور پلیٹ لا کر زحل کے سامنے رکھی۔ کھانا دیکھنا تھا کہ زحل بے صبروں کی مانند اس پر ٹوٹ پڑی۔ اس نے ایک کباب پکڑا اور بڑے بڑے نوالے لینے لگی، یوں جیسے ایک ہی نوالے میں پورا کباب ختم کر ڈالے گی۔ یمان خاموشی سے بس اسے دیکھے گیا، بالکل بھی نہ ٹوکا اور نہ ہی وہ ٹوکنا چاہتا تھا۔ زحل کی یہ حالت دیکھ کر یمان کو اس شخص پر پھر سے شدید طیش آیا جس نے زحل کو اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں وہ شدید بے بس تھی اور دوسرے کے سہارے کی محتاج تھی۔ کھاتے کھاتے زحل کی نظر اپنی طرف دیکھتے یمان پر پڑی تو اسے اپنے اس طرح کھانے پر شدید شرمندگی ہوئی۔ اسے اپنے ایسے حال پر ایک دم سے رونا آ گیا، وہ کھانا بھلائے رونے لگی۔ زحل، کیا ہوا؟ تم رونے کیوں لگی؟ اس کا ایک دم سے زور زور سے رونا یمان کے گویا ہاتھ پاؤں بھلا گیا تھا۔ ابھی تک تو ٹھیک تھی، پھر اچانک سے کیا ہو گیا؟ یوں ایک دم سے ہوا کیا ہے تمہیں؟ اس کے پاس بیٹھا بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، بس مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ وہ آنسوؤں کے دوران رک رک کر بولی تو یمان نے گہری سانس بھری، گویا وہ اس کے رونے کا سبب سمجھ گیا تھا۔ وہ اپنے حالات پر رو رہی تھی کیونکہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسے حال میں ایسی جگہ پر اپنا پیٹ بھرنے کو کسی کے کھانے کے محتاج ہوگی۔ اس طرح رو کر تم میرے ساتھ تو ظلم مت کرو، کچھ میرے دل کا ہی خیال کر لو جو تمہاری آنکھ میں آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے۔ یمان گزارشانہ لہجے میں بولا تو زحل نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ میں نہیں رو رہی، وہ بچوں کے سے انداز میں بولی تو یمان نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ میں اب رونے دوں گا بھی نہیں، اور تم شاید رو اس لیے رہی تھی کیونکہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے نہیں کھلا رہا تھا۔ شوخی سے کہتے یمان نے ایک کباب اٹھایا اور اس کے لبوں کے قریب کیا، جبکہ زحل اسے حیرت سے دیکھے گئی۔ کھاؤ نا، وہ بولا تو اب کہ زحل نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور ایک نظر کباب کو، اور پھر منہ کھول گئی۔ یمان اسے بہت پیار سے کھلا رہا تھا، کبھی چٹنی کے ساتھ لگا کر اور کبھی احتیاط سے مچھلی سے کانٹے چن کر۔ آپ نہیں کھائیں گے کیا؟ نامعلوم اس نے کھا لیا تھا یا نہیں، مگر پھر بھی زحل نے پوچھا۔ تم نے کھا لیا، سمجھو میرا بھی پیٹ بھر گیا۔ جبکہ سچ تو یہ تھا کہ ماس کی فکر اور زحل کے خیالوں میں اسے کھانے کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ آپ کھا لینا۔ اب زحل اس کی فکر کرتی بولی، تم کھلا دو نا۔ وہ بڑی چاہ سے بولا تو زحل کچھ دیر اسے چپ چاپ دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، خود ہی کھا لیتا ہوں۔ وہ اس کی جھجک سمجھتا خود ہی کھانے کو ہوا جب بے ساختہ زحل کا ہاتھ کباب کی طرف بڑھا۔ یمان کے لبوں کو گہری مسکراہٹ چھو گئی۔ آج پہلی بار اپنی بی جان کے علاوہ کسی کے ہاتھ سے کھا رہا ہوں، ان ہاتھوں کے لیے تو میری جان بھی قربان۔ وہ کباب منہ میں ڈالتا زحل کا ہاتھ پکڑ گیا، جبکہ زحل اس کی گہری نظروں سے نظریں چرا گئی، مگر اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش نہ کی۔ بادل زور و شور سے گرج رہے تھے، بجلی ہر تھوڑی دیر بعد چمک رہی تھی، کیمپ سے باہر ماحول مکمل پراسراریت میں ڈوبا ہوا تھا۔ زحل کو بادلوں کی گرج سے بہت ڈر لگتا تھا اور اس لمحے بھی لگ رہا تھا، مگر وہ اپنے ڈر پر اس وجہ سے قابو پائے ہوئی تھی کہ یمان اس کے پاس تھا۔ وہ نہ ہوتا تو نہ جانے وہ ایسے موسم میں خود کو کیسے زندہ رکھتی۔ ویسے ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا۔ یمان کی اس بات کا اشارہ اس طرف تھا کہ وہ اسے اور کھلائے۔ ہاتھ تو چھوڑے میرا، مومن میں نائی، دل تو نہیں چاہ رہا، مگر تمہارے ہاتھوں سے کھانے کی چاہ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ یمان نے اس کا ہاتھ آزاد کیا تو وہ اسے کھلانے لگی، مگر قدرے جھجک رہی تھی۔ یمان نے تھوڑا سا کھانے کے بعد ہی اسے روک دیا اور پھر اٹھنے لگا۔ جب ایک دم زور سے بادل گرجے تو زحل کانپ اٹھی اور اسی پل ٹینٹ کو روشن رکھنے والا بلب ایک دم سے بجھ گیا۔
کیمپ میں جہاں پہلے چاروں طرف روشنی تھی وہاں اب مکمل اندھیرا چھا گیا تھا۔ زحل نہیں آئی آپ کے ساتھ؟ طالب کو زحل کے بنا ہی لاؤنج میں داخل ہوتا دیکھ کر عالیہ نے بے قراری سے بول اٹھی۔ طالب اور سبطین بھی پولیس کے ساتھ چھان بین کرنے کو زحل کی یونیورسٹی گئے ہوئے تھے اور اب مایوس کن واپس لوٹے۔ پرنسپل سے یونیورسٹی کھلوا کر باقاعدہ CCTV فوٹیج چیک کی گئی تو معلوم ہوا کہ زحل تو یونیورسٹی آئی ہی نہیں۔ فوٹیج میں صرف چرچیلی پیدل آتا دکھائی دے رہا تھا۔ پارکنگ ایریا کی فوٹیج بھی بس اتنی سی تھی کہ مختصر حصہ ہی دکھائی دے رہا تھا، یعنی زحل اس سے قدرے پیچھے اتر گئی تھی اور گئی تو روڈ کی دوسری لائن سے جہاں پارکنگ ایریا کا کیمرہ موجود نہ تھا، یعنی پارکنگ ایریا دائیں طرف تھا تو وہ بائیں جانب سے گئی ہوگی۔ سب نے یہی سوچا۔ بتائیں نا بابا، زحل کا کیا کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ امایا بھی زحل کی واپسی کی امید لگائے بیٹھی تھی مگر مایوس ہوتی پوچھنے لگی۔ امایا کے سوال کے جواب میں طالب اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ زحل کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہم نے اس کی یونیورسٹی کی فوٹیج چیک کی ہے، زحل وہاں کہیں بھی نہیں تھی، نہ اندر آتی دکھائی دی نہ باہر نکلی۔ وہ یونیورسٹی گئی ہی نہیں، سبطین نے ہی بتایا۔ یونیورسٹی نہیں گئی تو پھر کہاں گئی ہے میری بچی؟ عالیہ کا دل پھٹنے کو آیا کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہوا ہو۔ تمہاری بچی وہیں گئی جہاں اسے جانا تھا، یونیورسٹی کے بہانے کہیں اور نکل گئی، پہلے بھی نہ جانے کہاں کہاں جاتی ہوگی، ہم کون سا پیچھے جا کر دیکھتے تھے؟ نعیمہ اس کے کردار کو برا کرتی بولی۔ میری زحل ایسی نہیں ہے بھابھی۔ عالیہ میں سکت نہیں تھی کہ وہ نعیمہ کو کوئی لمبا چوڑا جواب دیتی۔ شکل پہ تو کسی کی نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کیسا ہے، اب ہمارے دیور کو ہی دیکھ لو، اماں اور ابا کا لاڈلا تھا، دونوں بیٹوں سے زیادہ اسے پیار ملا اور وہی آنکھوں کا تارا بنا رہا، اس کی کوئی خامی کوئی بدتمیزی نظر نہیں آتی تھی، بس وہی اچھا لگتا تھا۔ مگر دیکھ لو کیسے اچھا پن دکھا کر گیا، ارے سیدھا سیدھا لڑکی بھگا کر لے گیا گھر سے، وہ بھی شادی کے روز۔ اب خود ہی دیکھ لو کہ تمہاری بیٹی بھی دنیا جہاں کی بدتمیز ہے مگر تم لوگوں کو وہ بہت معصوم اور اچھی لگتی ہے، مگر چل پڑی وہ بھی اپنے چچا کے نقشے قدم پر۔ نعیمہ آپ کی کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں بھابھی، خدا را چپ کر جائیں۔ طالب بھی کوئی لڑائی تماشا نہیں چاہتے تھے، تبھی گزارشانہ لہجے میں بولے کہ ایسے الفاظ منہ سے نکالنا بند کر دیں۔ میں تو کر جاتی ہوں چپ، مگر مشورہ ہے کہ تم لوگ بھی چپ کر جاؤ، مت پڑو اس کے پیچھے، کیونکہ وہ الٹا ہم سب سے پیچھے چھڑوا کر گئی ہے۔ مجھے تو اس کے تیور پہلے ہی ٹھیک نہیں لگتے تھے۔ میرے بیٹے سے رشتے کی بات چلی تو اسے خدشہ لاحق ہو گیا ہوگا کہ کہیں انکار کے باوجود بھی میرے ساتھ زبردستی نہ کی جائے، اور دیکھ لو کیسے اگلے ہی دن لاپتہ ہو گئی۔ یونیورسٹی کے سامنے اتنے لوگوں کے بیچ سے کوئی ایسے ہی تو نہیں کسی کو غائب کر لیتا، غائب تبھی ہوتا ہے انسان جب اپنی مرضی شامل ہو۔ کل کیسے پیار جتا رہی تھی، کوئی غصہ کوئی بدتمیزی نہیں کی کہ معاملہ بگڑ نہ جائے، مجھ پر کسی قسم کی پابندیاں نہ عائد ہو جائیں۔ پیار کا جھانسا دے کر اپنی راہیں آسان کر کے بڑے پرسکون طریقے سے نکل گئی تمہاری بیٹی۔ نعیمہ اپنی سنا کر رکی نہیں بلکہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ شرجیل جو کب سے پریشان تھا، ماں کی باتوں پر اس کے لبوں کو کمینی سے مسکراہٹ چھو گئی کہ اس کی ماں اگر ایسی باتیں کرتی رہی تو اس کا کام اور آسان ہو جائے گا۔ زحل جب لوٹے گی تو اس کی کردار کشی کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی، نہ ہی اس کے باپ کے سامنے جھوٹ کو سچا ثابت کرنے میں۔ نعیمہ تو زہر اگل کر جا چکی تھی، جبکہ طالب جو ہمیشہ سے ان لوگوں کی باتوں میں آتے رہے تھے، فوٹیج دیکھنے اور نعیمہ کی باتیں سننے کے بعد بہت کوشش کے باوجود بھی اپنے ذہن میں یہ خیال لانے سے خود کو روک نہیں پائے کہ ممکن ہے ان کی بیٹی اپنی مرضی سے ہی گئی ہو۔ چچی حوصلہ رکھیں، پولیس اپنا کام کر رہی ہے، ابھی آپ سے اور امایا سے بھی پوچھ گچھ کرے گی، جو بھی پوچھے کھل کر بتائیے گا، چھپائیے گا مت۔ سبطین عالیہ کو حوصلہ کرنے کا کہتا باقی سب کو بھی سمجھانے لگا۔ یہ اندھیرا کیوں ہو گیا؟ وہ گھبراتی ہوئی بولی۔ لگتا ہے بلب کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، میں دوسرا آن کرتا ہوں۔ یمان نے یہی اندازہ لگایا یا خراب ہو گیا یا بیٹری ختم ہو گئی، یا وہ دوسرا تلاشنے کو اٹھائی تھا کہ زحل نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ نہیں سر پلیز نہیں، وہ کپکپاتی آواز میں بولی۔ کیا ہوا؟ کیا نہیں زحل؟ وہ اس کے نہیں کا مطلب سمجھا نہیں تھا۔ نہیں سر پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ فریاد کرتی بولی۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا زحل، تمہیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے تو وہی تو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ یمان نے اس کا ہاتھ بازو سے ہٹانا چاہا۔ نہیں آپ کہیں مت جائیں پلیز، بس میرے پاس رہیں، مجھے ان بادلوں سے بھی بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے ہر چیز سے خوف آ رہا ہے، آپ مجھے اس خوف میں بالکل بھی اکیلا مت چھوڑیں، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ اوکے ریلیکس، میں کہیں نہیں جا رہا، یہیں ہوں تمہارے پاس۔ وہ جو اٹھا تھا واپس بیٹھ گیا، تیز ہوائوں اور بادلوں کا شور کانوں کے پردے پھاڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ کیمپ میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، جبکہ زحل ابھی تک اس کے بازو سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے خود سے یوں لپٹ جانے پر اندھیرے میں یمان کے لب مسکرائے، اس کا جی چاہا وہ زحل کو اپنے حصار میں لے کر ہر خوف سے آزاد کر دے۔ تمہیں اندھیرے سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے زحل؟ یمان کا جی چاہا زحل اس سے باتیں کرے بلکہ بالکل خاموش نہ رہے۔ میں بہت چھوٹی سی تھی جب تائی امی نے مجھے محض ایک گلاس توڑ دینے پر سٹور میں بند کر دیا، میں کتنے ہی گھنٹے اس اندھیرے کمرے میں بند رہی، روتی رہی، چلاتی رہی۔ اس رات گھر میں کوئی نہیں تھا سوائے دادی، دادا اور تائی امی کے، مگر نہ تائی امی نے دروازہ کھولا نہ دادی نے، اور دادا اپنی دوائیاں لے کر جلد سو جاتے تھے۔ وہ رات بھی ایسی ہی طوفانی تھی اور میں اس رات پل پل خوف سے تڑپتی رہی۔
مگر پھر سب کے آنے پر تایمی نے دروازہ کھولا اور مجھے دھمکایا کہ اگر میں نے یہ بات کسی کو بتائی تو ان سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ میرے ساتھ اس سے بھی برا پیش آئیں گی۔ اس رات مجھے معلوم ہوا کہ تایمی میری سوچ سے بھی زیادہ بری ہیں۔ میں جو ان کا ہر ظلم چپ کر کے سہتی تھی، ان کی ڈانٹ پر رو پڑتی تھی، اس رات کے بعد سے اکثر بدل گئی۔ میں بھی بری بن گئی اور تایمی کے ہر ظلم پر آواز اٹھانے لگی، ان کی ہر بات کا بدتمیزی سے جواب دینے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور میرے اندر سے صبر، برداشت سب ختم ہوتا گیا۔ نہ ہوا تو بس وہ خوف ختم نہ ہوا، ضد، انا، بدتمیز، کینہ، ہٹ دھرمی سب بڑھتا گیا۔ میں نڈر بن کر لڑ پڑتی رہی مگر نہ لڑ سکی تو اپنے اس خوف سے اس کے سامنے میں ہمیشہ کمزور پڑ جاتی ہوں، بے حد کمزور۔ وہ بے بسی سے بولی تو یمان کو اس لمحے اس لڑکی پر بے تحاشا ترس آیا۔ لوگ دوسروں پر ظلم ڈھاتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں شاید کہ ایک روز انہیں اپنے اس ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ وہ یاد نہیں رکھتے اور وہ یقین بھی نہیں رکھتے، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ اپنا کیا ایک روز ضرور بھگتیں گے۔ تم فکر مت کرو زحل، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہوئے ہر ظلم کا بدلہ لوں گا، چاہے جس طرح بھی صحیح مگر لوں گا ضرور۔ وہ گویا خود سے عہد کرتا بولا تو زحل خوب اندھیرے میں بھی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گئی۔ کیا کہا آپ نے؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ وہی جو تم نے سنا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں مگر کیا تمہیں میرا ساتھ چاہیے؟ اس نے اب کے زحل سے پوچھا تو اندھیرے میں وہ سر بھی نہیں ہلا سکتی تھی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس اندھیرے میں یمان کو اس کے لفظوں کی ضرورت تھی۔ تو یعنی تمہیں میرا ساتھ نہیں چاہیے؟ وہ دانستہ ایسا بولا۔ نہیں سر، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، وہ جلدی سے بولی۔ تم نے ویسا بھی تو کچھ نہیں کہا، یمان وہیں دو بدو بولا تو وہ نظریں جھکا کر لب کاٹنے لگی اور اندھیرے کے باوجود بھی یمان کو پورا یقین تھا کہ زحل ایسا ہی کر رہی ہے۔ میں ہی پاگل ہوں جو بار بار اظہار محبت کیے جا رہا ہوں، تمہیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ اس کے بازوؤں میں مقید اپنا بازو چھڑواتا موبائل کے ٹارچ آن کرتا اٹھ کھڑا ہوا، گویا جھوٹی خفگی کا اظہار کیا گیا تھا۔ سر، وہ اٹھا تو زحل نے اسے تڑپ کر پکارا، وہ وہیں ٹھہر گیا۔ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے؟ مجھے سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کی، آپ کے احساس کی اور پیار کی۔ آپ پلیز مجھ سے خفا مت ہوں کیونکہ مجھے اظہار کرنا نہیں آتا۔ مجھے لڑنا آتا ہے، رونا آتا ہے، چلانا آتا ہے، سب آتا ہے، پر اظہار کرنا نہیں آتا۔ زحل بے بسی سے بولی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، آنکھیں ڈبڈبا اٹھی تو یمان کا دل گویا کسی نے مٹھی میں جکڑا۔ وہ فوراً سے اس کے پاس بیٹھا۔ ارے پاگل، رونے کیوں لگی؟ میں تو تنگ کر رہا تھا تمہیں، میں اپنی زحل سے خفا ہو سکتا ہوں بھلا؟ یمان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے اس کے لڑک کر گالوں پر بہتے آنسو پہنچتے ہوئے کہا تو زحل کی گویا جان میں جان آئی۔ اس کی میری زحل کہنے پر زحل کے اندر کوئی انگارہ تھا جو بجھا تو وجود کو بے تحاشا قرار آیا۔ اور کیا ہوا جو تمہیں اظہار کرنا نہیں آتا؟ مجھے تو آتا ہے نا، اور میں اپنی آخری سانس تک تم سے محبت کا اقرار کرتا رہوں گا، بلکہ یہ بھی تو ایک طرح کا اظہار ہی تھا زحل جو تم نے ابھی کیا۔ اس کا دھیما مدھر لہجہ زحل کے دل کے تاروں سے ٹکراتا ایک الگ ہی سانس چھیڑ گیا۔ وہ یک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی۔ کیا کچھ نہ تھا یمان حیدر کی آنکھوں میں زحل کے لیے، محبت کی آگ آنکھوں میں جلتی انگارے بھڑکا رہی تھی، اور ان انگاروں کے ساتھ ساتھ ان کے جذبات بھی بھڑک رہے تھے۔ اور بہت جلد میں تمہیں بھی خود سے اظہار کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ بہت بےتاب ہوں تمہارا اقرار سننے کے لیے، بہت بےتاب ہوں زحل۔ وہ انگوٹھے سے اس کا گال تھراتا، اس کے کان پر جھک کر سرگوشی کرتا، خود بھی ان احساسات کے لپیٹ میں آدھا چلا گیا تھا، اور زحل کو بھی اس لمحے ہر شور سنائی دینا بند کر گیا۔ ٹارچ کی سنہری روشنی ٹینٹ کو روشن کیے ہوئے تھی، اور اس مدھم سنہری روشنی میں دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کے قریب نظر آ رہا تھا۔ کب سے گرجتے بادلوں سے اب پانی چھلکنے لگا تھا، کتنے مہینوں سے ترستی زمین کی پیاس اب بجھنے لگی تھی، جبکہ ٹینٹ میں موجود دونوں نفوس کنویں کے پاس ہو کر بھی پیاسے بیٹھے تھے۔ یا اللہ، میری بہن جہاں کہیں بھی ہے اسے اپنی حفظ و امان میں رکھنا، اسے بحفاظت گھر پہنچا دے۔ سبتین کوریڈور سے گزر رہا تھا جب اس کی سماعتوں سے کسی کی سسکیوں کی آواز ٹکرائی۔ آواز امایا اور زحل کے مشترکہ کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ کمرے کی طرف آیا اور دروازے سے جھانک کر دیکھا تو امایا مسلح بچھائے اپنے رب کے حضور اپنی بہن کے لوٹ آنے کی دعا کر رہی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور لبوں سے لفظوں کے ساتھ ساتھ سسکیاں نکل رہی تھی۔ اسے اس طرح سے روتا دیکھ کر سبتین کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کا دل کیا کہ وہ آگے بڑھے اور اسے حوصلہ دے، اسے چپ کروائے، مگر اس نے امایا کے ساتھ اپنا ریلیشن کبھی ایسا رکھا ہی نہ تھا کہ وہ ہمدرد بن کر کبھی اس کے کسی بھی زخم پر مرہم رکھ سکے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس وقت بھی اسے روتا دیکھ کر چاہ کر بھی اس کی طرف بڑھنے اور اسے تسلی دینے کی کوشش نہیں کر پا رہا تھا، مگر قدم واپس اٹھنے کو بھی راضی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں جم کر رہ گیا۔ میری بہن بہت معصوم ہے یا رب، تو اسے برے ہاتھوں سے محفوظ رکھنا، ہر آفت کو اس سے دور رکھنا، اس پر کوئی آنچ نہ آنے دینا۔ امایا اپنی چھوٹی بہن سے بہن کی طرح کم اور ماں کی طرح زیادہ پیار کرتی تھی، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ زحل بھی جہاں جاتی عالیہ کو نہ بتاتی، امایا کو ضرور بتاتی تھی۔ ذرا کبھی یونیورسٹی سے لیٹ ہو جاتی تو امایا فوراً سے کال کر کے پوچھتی تھی۔ عالیہ اسی لیے زحل کی طرف سے قدرے بے فکر رہتی تھی کہ امایا وہ سارے کام سر انجام دیتی تھی جو ان کے کرنے کے تھے۔ اے اللہ،
میں تیرے سامنے روتی رہی ہوں، تجھے اپنے دل کا حال بتاتی رہی ہوں، جو بھی چاہ ہوتی ہے تجھ سے مانگتی ہوں، مگر میں نے کبھی تجھ سے یوں تڑپ کر کچھ نہیں مانگا۔ آج پہلی بار گڑ گڑا کر تجھ سے اپنی بہن مانگتی ہوں، اسے واپس لوٹا دے۔ وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہی تھی۔ سبطین چاہتا بھی تو بندر نہیں جا سکتا تھا، مگر وہ اس کی ہر دعا پر دل ہی دل میں آمین ضرور کہتا جا رہا تھا۔ زحل کے لیے وہ بھی بہت فکر مند تھا۔ نعیمہ تو کمرے میں جا چکی تھی، مگر باقی سب جاگ رہے تھے۔ دادی نے نوافل پڑھ پڑھ کر دعائیں شروع کی ہوئی تھیں۔ وہ سب سے پہلے سو جاتی تھی، مگر آج سب کے ساتھ جاگ رہی تھی۔ طالب الگ سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے اور عالیہ بار بار دوپٹے سے آنسو پونچھتی اپنی سسکیاں دبا رہی تھی۔ جوان بیٹی صبح سے لاپتہ تھی، ان کی تو جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی، ان کے جگر کا ٹکڑا تھی زحل۔ ماں کو کہاں قرار آنا تھا؟ سبطین زحل کے ساتھ ساتھ سب کی حالت دیکھ کر الگ پریشان ہو رہا تھا۔ آج اس نے آفس سے آ کر نہ کچھ کھایا تھا، نہ پیا، نہ ہی شاور لیا، مگر اب کپڑے بدلنے جا رہا تھا جو امایا کی سسکیوں نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ تکلیف سے آنکھیں میچتا واپس پلٹنے لگا۔ جب کسی کی موجودگی کا احساس پا کر امایا نے مڑ کر دیکھا تو سبطین کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور چہرہ دوپٹے سے رگڑنے کے بعد کھڑی ہوتی سبطین کو پکار بیٹھی، سبطین! جبکہ آگے بڑھتا سبطین اس کی پکار پر وہیں ٹھہر گیا۔ وہ دونوں یکٹک ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جب پھر سے بادلوں کی گرج جہاں ہر شے ہلا گئی وہیں زحل کو بھی دہلا گئی۔ وہ ہڑبڑائی اور ہوش میں آتی نظریں جھکا گئی۔ یمان کو بھی احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بے خود سا ہو گیا تو اپنے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹانے لگا، مگر پھر چھٹک کر رکا اور ہاتھ گال سے ہٹا کر ماتھے کو چھونے لگا۔ تمہیں تو بخار ہو رہا ہے، اس کا گرم ماتھا محسوس کرتا وہ بولا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے اندازہ ہے، وہ بولی کیونکہ وہ خود بھی ناسازگی محسوس کر رہی تھی۔ کیا محسوس کر رہی ہو؟ یمان نے مزید جاننا چاہا۔ میرا سر چکرا رہا ہے، وہ اپنا ماتھا مسلتی بولی۔ اس کے علاوہ کچھ؟ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے ڈاکٹر ہو۔ میرے پورے وجود میں درد اٹھ رہا ہے، وہ تکلیف سے گویا ہوئی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا زحل؟ میں تمہیں ابھی پین کلر دیتا ہوں، تمہیں اس سے ضرور فرق پڑے گا، بس شرط یہ کہ تم ساتھ آرام بھی کرو۔ وہ فوراً اٹھا اور فرسٹ ایڈ باکس میں سے موجود دوائیوں میں سے ایک پتہ نکالا جس سے زحل کے درد اور بخار میں فرق آتا۔ پانی کا گلاس بھر کر وہ واپس اس کے پاس آ بیٹھا اور بولا، تم دوا کھانے میں نخرے تو نہیں کرتی نا؟ اس نے غیر سنجیدگی سے پوچھا۔ میں اس وقت جس حال میں ہوں سر، میرے پاس نخرے کرنے کی گنجائش نہیں۔ اس کی آواز بھیگی کیونکہ وہ بہت نخرے کرتی تھی دوا کھانے میں، اور امایا اس کی منتیں کر کر کے اسے دوا کھلاتی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے ایسی بات کیسے کہہ سکتی ہو تم؟ کیا میں نہیں ہوں یہاں تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے؟ یمان گلہ آمیز لہجے میں بولا تو اس کا زحل کو اتنا مان دینے پر زحل کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ آپ اٹھائیں گے میرے نخرے؟ اس نے بڑی سادگی سے پوچھا۔ تم کرو تو صحیح۔ وہ تو تیار بیٹھا تھا، مگر زحل کے پاس نخرے کرنے کی کوئی وجہ بھی تو ہو۔ مگر اندر سے اس کا دل بھی بہت مچلا تھا کہ وہ نخرے دکھائے اور دیکھے کہ یمان اس کے نخرے اٹھاتا کیسا لگتا ہے۔ مگر دوائی کے معاملے میں تمہارا کوئی نخرہ نہیں دیکھوں گا۔ اس کے علاوہ تم دل کھول کر نخرے کرو، میں ساری زندگی تمہارے نخرے اٹھانے کو تیار ہوں، مائی لٹل پرنسس۔ یمان نے انگشت شہادت سے اس کی ناک کو چھوتے ہوئے کہا تو وہ بھرائی آنکھوں سے مسکرا دی۔ لٹل پرنسس، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ یو نو مجھ سے کتنی چھوٹی ہو تم؟ یمان کو اپنے لٹل پرنسس کہنے پر یہ بات یاد آئی۔ نو سر، وہ سر کو نفی میں جنبش دیتی بولی۔ اب تو سر کہنا بند کر دو، اب تو ہمارے بیچ ایک نیا خوبصورت رشتہ بن چکا ہے۔ یمان نے اس کے نو سر کہنے پر مسکرایا۔ تو کیا بولوں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ یمان، یمان کہو، اس نے بڑی چاہ سے کہا۔ میں آپ کو آپ کے نام سے پکاروں کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں کیوں، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ یمان نے پوچھا تو وہ پھر سے نام سر ہلانے لگی۔ تو پھر کہو، وہ سننے کو تیار بیٹھا تھا۔ کیا کیسے کہوں؟ چیچک ایسی تھی کہ اس کا نام لبوں پر آنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ پیار سے، محبت سے، وہ شریر لہجے میں بولا۔ بولو نا یار، اس کے چپ پر اس نے دوبارہ اصرار کیا۔ آپ پلیز مجھے تنگ مت کریں، وہ کہنا پائی تو خود پر آیا غصہ اندر دباتے نہ روٹھے پن سے بولی۔ اچھا بابا، نہیں کرتا اصرار، تمہارا جب دل چاہے تب بلا لینا نام سے، کیونکہ مجھے تو تمہارے منہ سے سر بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ یمان نے اس بات کو زیادہ لمبا نہ کھینچا۔ پر آپ نے بتایا نہیں، وہ بات تو بیچ میں ہی رہ گئی۔ کیا نہیں بتایا؟ یمان بھول گیا کہ میں آپ سے کتنی چھوٹی ہوں۔ زحل کو اشتیاق ہوا۔ آئی تھنک 7 سال، کیونکہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو تم 21 کی ہو نا؟ یمان کو خود بھی کنفرم نہیں تھا۔ جی، زحل نے ایک لفظی جواب دیا۔ کافی چھوٹی ہو مجھ سے۔ میں چھوٹی نہیں ہوں، بلکہ آپ بڑے ہیں مجھ سے، وہ تیزی سے بولی۔ ایک ہی بات ہے، یمان کو ہنسی آئی۔ نہیں، ایک بات نہیں ہے، زحل کو لگا وہ اسے چھیڑ رہا ہے چھوٹی چھوٹی بول کر۔ چلو میری لٹل پرنسس کہتی ہے تو مان لیتا ہوں، ورنہ سچ تو یہی ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بچی سے محبت کر بیٹھا ہوں، وہ شرارت سے بولا۔ یمان اس وقت اسے ٹریٹ بھی بچوں کی طرح ہی کر رہا تھا۔ نہیں ہوں میں چھوٹی بچی، آپ پھر سے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ اس نے احتجاج کیا۔ احتجاج کرنے کا انداز بھی بچوں والا ہی تھا۔ اس لیے تنگ کر رہا ہوں کہ اپنی پرانی والی زحل دیکھ سکوں، اور اس کی اب مجھے ہلکی ہلکی جھلک دکھنا شروع ہو چکی ہے۔ ہاں، یمان کچھ دانستہ بھی ایسا کر رہا تھا۔ زحل کو وجہ معلوم ہوئی تو اب کے کچھ نہ بولی۔ اب دوائی کھاؤ، شاباش۔ یمان نے گلاس اور گولی اس کے سامنے کی۔ میں نہیں کھاؤں گی، وہ نخرے دکھاتی بولی تو یمان کے لبوں کو دل فریبی بھری مسکراہٹ چھو گئی۔ انسان نخرے بھی اسے ہی دکھاتا ہے جس پر اسے مان ہو کہ وہ اس کے نخرے اٹھائے گا، اور زحل کا خود پر اتنا مان دیکھ کر یمان کتنا خوش ہوا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ کھا لو نا پلیز، وہ بڑے پیار سے بولا۔ نہیں کھاؤں گی،
وہ منہ بسورتی بولی. اس کا اس طرح نخرے دکھانا یمان کو بہت اچھا لگ رہا تھا. نہیں کھاؤ گی تو طبیعت کیسے سنبھلے گی؟ اس نے سمجھایا. مجھے نہیں پتا، بس مجھ سے دوائی نہیں کھائی جاتی، میں سچ کہہ رہی ہوں. وہ یہ نخرے بلا وجہ ہرگز نہیں کر رہی تھی. پہلے تو راضی ہو گئی تھی، مگر جب یمان گولی پاس لایا تو اس کی اسمیل سے زحل کا جی متلانے لگا. میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی دوا شوق سے نہیں کھاتا، مجبوری میں ہی کھاتا ہے، اور تمہاری بھی اس وقت مجبوری ہی چل رہی ہے. کھائے بنا کیسے چلے گا زحل؟ اس لیے شاباش کھا لو. اس نے گولی مزید منہ کے پاس کی تو ناک سے اسمیل مزید ٹکرائی. سر مجھے نہیں کھانی، پیچھے ہٹا لی اسے. اس کا ہاتھ پیچھے کرتی بولی. زحل اتنا اصرار نہیں کرواتے، کھا لو نا پلیز. وہ تب سے پیار سے بول رہا تھا. نہیں نا، وہ بے بسی سے بولی. پلیز میری جان. وہ مخمور لہجے میں پر آ کر ختم ہوئے. زحل کی دل کی حالت ان دو لفظوں پر بدلنے لگی. کتنی محبت اور رس کھولتے لہجے میں اس نے زحل کو میری جان کہہ کر پکارا تھا. زحل یقین کرنے لگی کہ کیا واقعی اس کی سماعتوں نے یمان کے لبوں سے اپنے لیے یہ الفاظ سنے ہیں، جبکہ یمان خود حیران تھا کہ وہ اس قدر دیوانہ کیوں ہوتا جا رہا ہے زحل کے لیے، کہ آج اپنے لفظوں اور جذبات دونوں پر ہی قابو نہیں رکھ پا رہا. آج تک میری جان کہہ کر اس نے یشما تک کو نہیں پکارا تھا، جس کے ساتھ وہ 2 سال ریلیشن میں رہا. کبھی اس کے نخرے نہ اٹھائے، کبھی اس کے لیے جذبات کی روح میں نہ بہا، کبھی اس کے لیے وہ سب محسوس نہ کیا جو زحل کے لیے کرتا ہے. کیا واقعی اتنا بڑا فرق ہوتا ہے محبت اور پسندیدگی میں؟ یشما اس کی پسند تھی اور زحل اس کی محبت، اور ان دونوں جسموں کا فرق آج اسے ہر دوسرے لمحے بعد محسوس ہو رہا تھا. صرف آپ کے لیے. زحل نے اپنے لفظوں سے اسے ہوش دلائی اور اس کے ہاتھ سے گلاس اور گولی لے کر یوں نکل گئی جیسے کوئی کڑوا کریلا نکلا ہو. کھانے سے پہلے اس پر واضح بھی کر دیا کہ صرف اس کی خاطر کھا رہی ہے. تھینک یو مائی لو. اپنی محبت کا اظہار کرنے اور محبت نچھاور کرنے میں وہ بالکل نہیں جھجک رہا تھا. اس نے زحل کے لبوں کے اطراف لگا پانی انگوٹھے کی مدد سے صاف کرنا چاہا، مگر زحل اس کا ہاتھ پکڑ گئی. اسے آج نہیں کہا آپ نے؟ اس کا ارادہ بھانپ کر ہی اس نے بہانے سے اس کا ہاتھ روک لیا. کیا نہیں کہا؟ یمان نے پوچھا. یہی کہ یقیناً تمہارا بی پی لو ہوگا. زحل نے اس کی شوخی بھری نظروں سے گھبرا کر بات بتائی تھی، جبکہ یمان اس کی بات سن کر تبسم ہوا. کہنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا بی پی تب لو تھا جب تم خالی پیٹ تھی. اب بہتر ہے. یمان کی یہ بات زحل پر واضح کر گئی کہ وہ تب سے اس کی ذات پر غور کیے ہوئے ہیں. اب تم لیٹ جاؤ اور آرام کرو، بلکہ سونے کی کوشش کرو. سوچ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب تم جانتی ہو کہ نہ موسم ٹھیک ہے، نہ ہی تمہارا پاؤں، اور نہ ہی جانے کا ذریعہ موجود ہے. ابھی نہیں جا سکتی تو پھر بہتر ہے کہ جتنا وقت یہاں ہو خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرو. ساری سوچیں ایک طرف کرتے ہوئے بس سونے کی کوشش کرو. میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں بہت جلد بحفاظت یہاں سے لے جاؤں گا. یمان اس کا ہاتھ نرمی سے دبا کر چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا تو وہ اس کی ہدایت کے مطابق پاؤں سیدھا کرتی بستر پر دراز ہو گئی. یمان گلاس رکھ کر واپس آیا اور اس پر بلینکٹ اڑانے لگا. گڈ. لیٹ گئی ہو تو اب اچھے بچوں کی طرح سو بھی جاؤ. ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں ہر لمحہ تمہارے پاس ہوں. وہ بلینکٹ اس کے شانوں تک لا کر اس کے شانوں پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ ڈالتا اسے اپنے ہونے کا بھرپور احساس دلاتا پیچھے ہٹ گیا اور اپنے بستر پر آ لیٹا. اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور دیکھا کہ سگنلز ہنوز غائب تھے. اس کا میسج بھی وہیں اٹکا ہوا تھا، اریب تک پہنچا ہی نہیں تھا. اس نے مایوس کو نگاہ موبائل کی اسکرین پر ڈالی اور اسے بھی پرے ڈال دیا. اس کی سوچوں کا محور زحل کی ذات تھی. وہ سوچنے لگا کہ زحل کے ساتھ ایسا کون کر سکتا ہے؟ کون ہے جس نے زحل کو کڈنیپ کروایا؟ ایسا گھٹیا کام آخر کون کر سکتا ہے زحل کے ساتھ؟ یمان سوچنے لگا اور سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا. کہیں اس سب کے پیچھے زحل کے اس کزن کا ہاتھ تو نہیں؟ اچانک ہی یمان کا خیال آیا، مگر کیا زحل کا کزن اس قدر نیچ حرکت کر سکتا ہے، وہ بھی اپنے گھر کی لڑکی کے ساتھ؟ یہ تو اب زحل ہی بتا سکتی ہے. یمان نے سوچا وہ زحل سے اس بارے میں بات کرے گا. جو کوئی بھی ہے اس کا تو میں پتہ لگوا کر ہی رہوں گا. یمان نے پختہ ارادہ لیے کہا. میری زحل کو تکلیف پہنچائی ہے نا تم نے؟ تمہیں بھی میں نے جہنم واصل نہ کر دیا تو میرا نام بھی یمان حیدر شاہ نہیں. وہ خود سے عہد کرتا بولا، پھر کروٹ زحل کی طرف لے کر اس کے من موہنے چہرے کو اپنی آنکھوں میں بھرنے لگا. میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا زحل، یہ میرا وعدہ ہے تم سے. یمان نے دل ہی دل میں زحل اور خود سے وعدہ کیا اور اسے دیکھنے میں مگن ہو گیا، جبکہ یمان کی نظروں سے انجان وہ سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. یمان سوچوں میں گم تھا. جب باہر سے کچھ گرنے کی یا پھر کسی کے گرنے کی آواز آئی تو فوراً چوکس ہوتا اٹھ بیٹھا. یہ کیسی آواز ہے؟ زحل جو پہلے سے ہی ڈری سہمی سب آوازوں پر کان لگے ہونے کے سبب سو نہیں پا رہی تھی، وہ بھی اٹھ بیٹھی اور پوچھنے لگی، میں دیکھتا ہوں. یمان بستر سے اترا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا. نہیں سر، رک جائیے، مت کھولیے گا دروازہ. زحل خوف کے سبب بولی. ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا ہمیں. یمان نے اسے بے فکر کرنا چاہا، حالانکہ چاہتا تھا کہ کچھ بھی کر لے وہ بے فکر ہوگی نہیں. سر میں کہہ رہی ہوں نا، مت کھولیے گا دروازہ. جو باہر ہے اگر وہ اندر آ گیا تو؟ زحل کو خدشہ لاحق ہوا تھا. اس کے لیے دیکھنا بھی تو ضروری ہے نا زحل کے باہر کوئی ہے بھی یا نہیں، کہ اگر نہیں ہے، تاکہ اگر کوئی نہیں ہے تو ہم پرسکون ہو کر بیٹھ جائیں، ورنہ دھڑکا ہی لگا رہے گا. اور تم پریشان مت ہو، میرے پاس ہماری سیفٹی کا سامان موجود ہے. بس تم اندر ہی رہنا، باہر مت آنا. یمان نے اپنی گن ہاتھ میں پکڑی اور دوسرے ہاتھ میں ٹارچ لیے. زحل کے منع کرنے کے باوجود بھی ٹینٹ سے باہر نکل آیا. ٹینٹ کے فرنٹ میں دروازے کے اوپر شیڈ فکس تھے، جس کے سبب بارش کا پانی اس کو چھو نہیں پا رہا تھا. ٹینٹ قدرے کشادہ تھا
خوبصورت اور مضبوط تھا، جس کے سبب وہ ایسے موسم میں بھی بے فکر تھے۔ یمان آگے بڑھا اور ٹینٹ کے چاروں طرف گھوم کر دیکھتا واپس اسی مقام پر آ کھڑا ہوا، کیونکہ اسے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ بالکل ہلکا سا بھیگ چکا تھا۔ کون ہے؟ جب اسے کوئی نظر نہ آیا تو چھپے تلے کھڑے ہو کر سامنے اور دونوں اطراف ٹارچ مارتے ہوئے اس نے پوچھا، مگر جواب نہ تھا۔ دروازہ کھلنے کے سبب بلب کی زیادہ روشنی محض سامنے جھرنے پر ہی پڑ رہی تھی، اس لیے دور دور تک دیکھنے کے لیے اس ٹارچ کا سہارا لینا پڑا، مگر اس ٹارچ میں بھی اسے کوئی انسانی یا حیوانی وجود نظر نہ آیا۔ سر یمان کو ابھی تک اندر نہ آتا دیکھ کر زحل اسے آوازیں دینے لگی۔ کون ہے سر؟ زحل بھی گھبرائی ہوئی باہر چلی آئی اور آ کر اس کے ساتھ چپک گئی، گویا دور کھڑی ہوئی تو کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ کوئی نہیں ہے، شاید تیز ہوا کے سبب کوئی چیز گری ہوگی۔ اور تم باہر کیوں چلی آئی؟ تمہیں منع کیا تھا نا، اوپر سے اپنے پاؤں کا بھی ذرا خیال نہیں ہے تمہیں۔ یمان نے اسے فکر مندی سے ڈپٹا۔ میں گھبرا رہی تھی، مجھ سے رہا نہیں گیا، وہ معصومیت سے بولی، جبکہ ایسی معصومیت پر تو سب قربان تھا۔ اوکے کوئی بات نہیں، آ جاؤ اندر چلی۔ اس طوفانی موسم میں بھلا کون یہاں کا رخ کرے گا؟ یقیناً کسی چیز کا ہی شور ہوگا، یہی سوچ کر یمان اسے لیے اندر چلا آیا، جبکہ ان کے اندر جاتے ہی گھنے درخت کی اوٹ سے سیاہ رین کوٹ پہنے کوئی نمودار ہوا اور موبائل پر کسی کو کال ملانے لگا، مگر سگنلز نہ ہونے کے سبب اس نے وائس نوٹ چھوڑ دیا۔ وہ مل گئی ہے، ایک اہم اطلاع جاری کی گئی، اور پھر وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑا تاکہ باقی کی باتوں سے وہاں جا کر باخبر کر سکے، کیونکہ یہاں سگنلز کا بہت مسئلہ تھا۔ کوئی چیز؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ پر اگر کوئی انسان ہوا تو؟ دروازہ بند کرتے ہوئے یمان سے زحل نے پوچھا۔ ایسے موسم میں اس جنگل میں بھلا کوئی کیوں کر آئے گا؟ کیونکہ کوئی جانور بھی ہو سکتا تھا، مگر یہ بات بول کر یمان زحل کو مزید خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پکا کوئی نہیں تھا نا؟ آپ نے ٹھیک سے دیکھا تو تھا نا؟ زحل کی تسلی نہ ہوئی۔ ٹھیک سے دیکھا ہے میں نے، پر اگر تم کہو تو میں پھر سے دیکھ لیتا ہوں۔ یمان پھر سے دروازے کی طرف بڑھا، مگر زحل نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا۔ نہیں، اب مت جائیے گا۔ وہ تو پہلے بھی اسے روک رہی تھی، مگر وہ چلا گیا، مگر اب کے زحل نے اسے پکڑ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، کہیں نہیں جا رہا، مگر تم تو جاؤ، وہ بولا۔ کہاں جاؤں؟ زحل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اپنے بستر پر۔ چلو شاباش، بے فکر ہو کر لیٹ جاؤ۔ یمان نے اپنے بازو پر ٹھہرا اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بستر پر لا بٹھایا۔ ویسے یہ بستر میں نے اپنے لیے سیٹ کیا تھا مس زحل، تمہیں اپنے شاہ کے بستر پر بے حد سکون کی نیند آئے گی۔ نہ آئی تو شاہ ہے نا تمہیں سکون بخشنے کے لیے۔ یمان نے اس کا دھیان باہر کی طرف سے ہٹا کر اپنی باتوں پر لگانا چاہا، اور ایسا ہوا بھی، کیونکہ زحل اس کے گہرے پن سے ادا کیے لفظوں پر اپنا دل سنبھالنے لگی۔ وجہ اس کی نظریں بھی تھی جو لفظوں سے زیادہ بولتی تھیں۔ آپ چاہیں تو اپنے بستر پر سو سکتے ہیں، اسے اور کوئی جواب نہ آیا تو بولی۔ اس بستر پر سو کر مجھے وہ سکون نہیں ملے گا جو اس پر تمہیں سوتا دیکھ کر ملے گا۔ ویسے اگر تم چاہو تو ہم بستر شیئر۔ یمان مانی خیزی سے کہتا بات ادھوری چھوڑ گیا، جبکہ زحل حیرت سے دنگ اسے دیکھے گئی۔ یمان کے منہ سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی اسے۔ ایسے تاثرات مت دو اور پلیز خفا بھی مت ہونا، میں محض مذاق کر رہا تھا، مجھے اپنے الفاظ یاد ہیں، میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہ کروں گا، نہ ہونے دوں گا، اب تم لیٹ جاؤ۔ یمان نے اسے شانوں سے تھام کر پیچھے کو کیا تو وہ احتیاط سے پیر اوپر کرتی لیٹ گئی۔ نہ جانے ان آنکھوں میں نیند کب آئے گی، مگر کوشش ضرور کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے نیند آ جائے، یا پھر یوں تکتے تکتے رات بیت جائے، دونوں میں سے ایک کام تو ضرور ہوگا۔ وہ ایک آنکھ دبا کر کہتا اپنے بستر پر چلا آیا اور زحل کی جانب کربٹ بھر کر لیٹ گیا۔ کن اپنے سرہانے رکھی ہوئی تھی، سماعتیں اس کی باہر کی جانب لگی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ذرا سے بھی چوک سے کوئی کام نہیں لے سکتا تھا۔ ہاں، مگر نظریں زحل کے چہرے کو اپنے حصار میں لیے ہوئی تھیں۔ زحل نے بھی اس کی جانب کربٹ بدلی، چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور پھر اس کی شوق بولتی نظروں سے گھبراتی اور شرماتی رخ پھیر گئی، جبکہ یمان دل ہی دل میں اس کے اس شرم پر دل کھول کر ہنس پڑا۔